الجزائر، تیونس، لیبیا، مصر، سعودی عرب، یمن، کویت، عراق، اردن، اسرائیل، فلسطین، لبنان، شام، ترکی، یونان، بلغاریہ، البانیہ، رومانیہ، مقدونیہ، سربیا، کوسوو اور ہنگری۔ کبھی ایک سلطنت ان علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی اور اس سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کہتے تھے، دا آٹومن امپائر۔ 3 براعظموں اور 6 صدیوں پر پھیلی یہ سلطنت کیسے وجود میں آئی، کیسے دنیا کی سپر پاور بنی اور پھر کیسے یوں تتر بتر ہوئی کہ آج اس کی داستان تلاش کرنا بھی ایک کام ہے۔ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی برانڈ نیو سیریز سلطنت عثمانیہ میں ہم آپ کو اسی عظیم الشان سلطنت کی داستان کا پہلا حصہ خوابوں کے بیج دکھائیں گے۔ یہ آج کا ترکی ہے، لیکن 1000 سال پہلے اس علاقے کو اناطولیہ کہتے تھے۔ اس کے مشرق میں یہاں سلجوقی سلطنت کی حکومت تھی۔ یہ سلجوق ترک نسل سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ یہ سارا علاقہ رومیوں کے قبضے میں تھا۔ رومن امپائر اناطولیہ اور یورپ کے مشرقی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی، جس کا مرکز یہ قلعہ تھا جسے قسطنطنیہ یا کانسٹنٹائنوپول کہتے تھے، لیکن آج اسے زمانہ استنبول کے نام سے جانتا ہے۔ اس رومی سلطنت کو بیزنٹائن امپائر یا ایسٹرن رومن امپائر کہتے تھے۔ اسی خطے اناطولیہ میں یہاں ایک بہت ہی خوبصورت جھیل ہے، اسے لیک وان کہتے ہیں اس جھیل میں ایک مگرمچھ اور مچھلی کی ملی جلی شکل والا مانسٹر رہتا ہے۔ معلوم نہیں رہتا ہے یا نہیں، لیکن جھیل کا نظارہ کیا ہی خوبصورت ہے۔ اس کے کنارے پر یہ خوبصورت تاریخی چرچ دیکھیے، جس کی دیواروں پر بائبل کی ایک مقدس داستان ترشی ہوئی ہے۔ اس جھیل کے اس کنارے پر 1000 سال پہلے بظاہر مختصر لیکن تاریخ کا دھارا موڑ دینے والی جنگ ہوئی تھی۔ اسی تاریخی جنگ کی یاد میں یہاں ہر سال اگست میں ایک شاندار تقریب ہوتی ہے۔ یہ تقریب اتنی اہم ہوتی ہے کہ ترک صدر بھی اس میں شرکت کرتے ہیں۔ تقریب میں ایک کھیل پیش کیا جاتا ہے جس میں ترک گھڑ سوار لگامیں پکڑے بغیر گھوڑا دوڑاتے ہیں اور بھاگتے گھوڑے سے گردن موڑ کر پیچھے کی جانب تیر چلاتے اور نشانہ لگاتے ہیں۔ یہ آج ایک کھیل ہے، لیکن 948 سال پہلے ان کے آباء و اجداد نے یہی سب کر کے رومیوں سے یہ سارا علاقہ اناطولیہ چھین لیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ 11ویں صدی عیسوی میں اناطولیہ پر کنٹرول کے لیے سلجوکیوں اور رومیوں میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں، لیکن بنیادی طور پر یہ سارا علاقہ رومی سلطنت بیزنٹائن امپائر کا حصہ تھا۔ رومی سلطنت نے ترکوں کو روکنے کے لیے اپنی سرحد کے ساتھ ساتھ قلعوں کی ایک طویل قطار بنا رکھی تھی، جو سرحدی چوکیوں کا کام دیتی تھی، اور ان قلعوں میں موجود فوجی دستے حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے تھے۔ لیکن یہ حملے اتنے بڑھ گئے تھے کہ انہیں روکنا اب سرحدی قلعوں کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ چنانچہ رومی شہنشاہ رومانوس نے ترک خطرے کو مستقل ختم کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی، جس کی تعداد 1 لاکھ سے کچھ زیادہ تھی۔ جب رومانوس سلجوکیوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا تھا، اس وقت سلجوکی ترکوں کا سب سے بڑا سلطان الپ ارسلان مصر کی فاطمی خلافت سے جنگ میں الجھا ہوا تھا۔ فاطمی خلافت کے کنٹرول میں بیت المقدس اور شام کے ساحلی علاقے تھے، اور الپ ارسلان یہ علاقے چھیننا چاہتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے الپ ارسلان ایک وقت میں 2 محاذوں پر نہیں لڑ سکتا تھا۔ اس نے رومن شہنشاہ کو پیغام بھیجا کہ اگر رومانوس جنگ نہ کرے تو ترک اس کے علاقوں پر حملے بند کر دیں گے، اور بدلے میں رومن سرحدی فوج بھی ترک علاقوں میں چھاپہ مار کارروائیاں نہیں کرے گی۔ رومانوس مان تو جاتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دونوں سلطنتوں کی درمیانی سرحد غیر واضح تھی، اور سرحدی علاقوں پر دونوں کا کنٹرول بھی کچھ زیادہ نہیں تھا۔ چنانچہ یہ معاہدہ طے نہیں ہو سکا، اور رومی شہنشاہ نے آگے کی طرف سلجوکی سلطنت کے بارڈر کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ 1071 میں رومانوس اپنے بڑے لشکر کے ساتھ اناطولیہ میں ملازکرد کے مقام پر پہنچ چکا تھا۔ یہاں سے سلجوکی سلطنت اب زیادہ دور نہیں تھی،
چنانچہ الپ ارسلان کے پاس ایک محاذ چھوڑنے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس نے فاطمیوں سے جنگ روک دی اور رومی لشکر سے مقابلے کی تیاری کے لیے اپنے مرکز ایران آ گیا۔ یہاں اس نے 30,000 کا ایک لشکر تیار کیا جس میں ماہر قسم کے گھوڑ سوار اور تیر انداز شامل تھے۔ الپ ارسلان ایک لمبے راستے سے وون لیک کے کنارے پہنچا اور اس نے رومی فوج کے ایک بڑے حصے کو پیچھے سے جا لیا۔ یہ ایک سرپرائز اٹیک تھا جس سے رومی فوج سنبھل نہ سکی۔ رومیوں پر دوسری قیامت یہ گزری کہ ان کی فوج میں جو ترک سپاہی کرائے کے سپاہی بن کر لڑ رہے تھے وہ عین وقت پر الپ ارسلان کی فوج سے جا ملے، جس سے رومیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس فرار کی وجہ سے رومی فوج کے اس بڑے حصے کے حوصلے بھی پست ہو گئے جس کی قیادت بیزنٹائن ایمپرر رومانوس کر رہا تھا۔ جب اس حصے سے الپ ارسلان کی باقاعدہ جنگ شروع ہوئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ رومن شہنشاہ مارا گیا ہے۔ اس افواہ نے عیسائیوں کے بڑے لشکر کی کمر توڑ دی۔ فوج کچھ دیر تک غیر منظم ہو کر لڑنے کے بعد پسپا ہونے لگی۔ رومی جو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے تھے صرف 24 گھنٹوں میں جنگ ہار چکے تھے، لیکن جو ہونے والا تھا اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جنگ کے خاتمے پر ایک عام سلجوقی سپاہی سلطان الپ ارسلان کے سامنے آیا۔ اس نے زخموں اور دھول مٹی میں اٹا ہوا رومی سپاہی الپ ارسلان کے سامنے لا کر ڈھیر کر دیا۔ سلطان نے پوچھا، یہ کون ہے؟ بتایا گیا، یہ رومی شہنشاہ رومانوس ہے۔ الپ ارسلان کو یقین نہیں آیا کہ رومی شہنشاہ اس کے قدموں میں پڑا ہے۔ اس نے رومانوس کی گردن پر پاؤں رکھا اور پوچھا، بتاؤ اگر میں اسی طرح تمہارے سامنے لایا جاتا تو تم کیا کرتے؟ رومانوس نے کہا، میں تمہیں قتل کر دیتا یا زنجیروں میں باندھ کر قسطنطنیہ کے بازاروں میں گھماتا۔ الپ ارسلان نے جواب دیا، اور تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ میرا انتقام کتنا بھیانک ہوگا۔ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس کے بعد الپ ارسلان نے رومانوس سے بہت اچھا سلوک کیا، اسے اعلیٰ لباس دیا، کھانا دیا اور ایک معاہدہ کیا جس کے تحت اناطولیہ کے بہت سے علاقے سلجوکیوں کے کنٹرول میں آ گئے۔ رومی شہنشاہ نے 15 لاکھ سونے کے سکے، سالانہ خراج اور اپنی بیٹی کی شادی سلطان کے بیٹے سے کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ اس کے بعد رومی شہنشاہ کو آزاد کر دیا گیا، لیکن ہوا وہی جو الپ ارسلان نے کہا تھا کہ میں تمہیں اس سے بھی بھیانک سزا دوں گا۔ رومی شہنشاہ رومانوس ابھی اپنے مرکز یعنی قسطنطنیہ پہنچا بھی نہیں تھا کہ اسے اپنے ہی باغیوں نے آن لیا، کیونکہ قسطنطنیہ میں اس کے خلاف بغاوت ہو چکی تھی اور نیا شہنشاہ اقتدار سنبھال چکا تھا۔ تو باغیوں نے رومانوس کو گرفتار کر لیا، اس کی آنکھیں نکال دیں اور اسے قید میں ڈال دیا، جہاں وہ بہت تکلیف دہ موت مرا۔ وہ دن اور آج کا دن پھر کبھی اناطولیہ کا یہ علاقہ دوبارہ رومیوں کے قبضے میں یا عیسائیوں کے قبضے میں نہیں گیا۔ رومیوں نے اس علاقے کو واپس لینے کی بہت کوششیں کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ہاں، یہ جگہ تاریخ میں امر ضرور ہو گئی کیونکہ اب یہیں کہیں وہ ترک خانہ بدوش قبیلہ بھی تھا جو جانوروں کو لمبے لمبے گھاس کے میدانوں میں ہانک کر اپنی گزر بسر کرتا تھا۔ آج اس قبیلے کو دنیا عثمانی ترکوں کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ یہ اناطولیہ میں ٹھیک ٹھیک کہاں رہتے تھے؟ شروع میں ان کا مذہب کیا تھا؟ یہ سب باتیں کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ عثمانی ترکوں کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا گیا وہ سلطنت عثمانیہ کے قیام کے کم از کم 100 سال بعد لکھا گیا، جس میں بہت کچھ رنگ آمیزی اور داستان ترازی بھی ہو سکتی ہے اور یہ سب کچھ سچ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سلجوق ترکوں کے اناطولیہ کے بڑے حصے پر قبضے کے بعد ترکوں کے دوسرے کئی قبیلوں کی طرح یہ عثمانی ترک بھی اسی سرسبز اور خوبصورت علاقے میں گھومنے پھرنے لگے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بہادر، جفاکش اور جنگجو طبیعت کے لوگ تھے۔ اس وقت تک اناطولیہ میں آباد دیگر قبائل جو سلجوقی سلطنت کے وفادار تھے، ان کا بنیادی کام یہ تھا کہ وہ سلجوقی سلطنت کا رومیوں سے دفاع کریں۔ ایک طرح سے یہ سلجوقی سلطنت کا بفر زون تھا، اسٹریٹجک ڈیپتھ تھی۔ لیکن سلجوکیوں کو سب سے زیادہ تباہی کا سامنا رومیوں کی طرف سے نہیں بلکہ مشرق میں چنگیز خان کی طرف سے کرنا پڑا۔ چنگیز خان اچھے کپڑوں کا بہت شوقین تھا۔ یہ کپڑے اسلامی دنیا میں بنتے تھے۔ اس نے مسلمانوں کے سلطان خوارزم شاہ کے پاس
جو ایران اور سینٹرل ایشیا کا حکمران تھا، کچھ تاجروں کو بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ ان علاقوں میں بننے والا بہترین کپڑا چنگیز خان کے لیے جمع کر کے لائیں، لیکن خوارزم شاہ نے چنگیز خان کے بھیجے تاجروں کو جاسوس سمجھ کر قتل کروا دیا۔ چنگیز خان غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے معاملے کی تحقیق کے لیے ایک قاصد کو خوارزم شاہ کے پاس بھیجا۔ خوارزم شاہ نے اسے بھی قتل کروا دیا۔ بس اب کیا تھا، چنگیز خان آندھی اور طوفان بن کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے چین کی سرحد سے بغداد تک مسلم ریاستوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یہاں تک کہ وہ اناطولیہ تک آ گیا۔ چنگیز خان کے جانشینوں نے سلجوکیوں کی سلطنت بھی تہس نہس کر دی، اور باقی بچی ایک چھوٹی سی سلجوکی سلطنت جسے سلاجقہ روم کہتے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا ایک گروپ سا تھا جس پر الپ ارسلان کے رشتہ داروں کی اولادیں حکومت کرتی تھیں۔ تو اسی سلاجقہ روم اور رومی سلطنت کے درمیان اب عثمانی ترکوں کا قبیلہ اپنے لیڈر عثمان کی قیادت میں آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہا تھا۔ یہ عثمان کہاں پیدا ہوا، اس کی شروعات کی زندگی کیسی گزری، اس بارے میں آج زیادہ معلومات نہیں ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی واضح نہیں کہ عثمان کا نام کیا واقعی عثمان تھا یا اتمان تھا، کیونکہ عربی لہجے کا نام عثمان اسے بہت بعد میں دیا گیا تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ ایک دلیر انسان ہے۔ اس کے جنگجو بھی زبردست گھوڑ سوار تھے، اتنے زبردست کہ وہ بغیر لگامے تھامے دوڑتے گھوڑوں سے شکار کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا تھا۔ اس کے اسی رویے نے اسے اپنی فوج میں ہر دل عزیز بنا رکھا تھا۔ عثمان نے کچھ ہی عرصے میں گھوڑ سوار ترکوں کی ایک بڑی فوج تیار کر لی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد موجود دوسرے ترک سرداروں کو بھی ساتھ ملا لیا تھا۔ اب وہ اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ منگولوں کی چھوٹی موٹی ٹولیاں اس سے مقابلے کے بجائے کنی کترا کر نکل جاتی تھیں۔ عثمان رومیوں کی بیزنٹائن امپائر پر حملہ کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنی ریاست کو وسعت دے سکے اور تحفظ دے سکے، لیکن اس کے راستے میں دریائے سنگارین یا ریور سکاریا ایک قدرتی رکاوٹ تھا۔ اس دریا کے پار رومی سلطنت بیزنٹائن تھی، جنہوں نے دریا کے ساتھ ساتھ مضبوط چوکیاں بنا رکھی تھیں۔ چوکیوں پر موجود تیر انداز عثمان کی بڑھتی فوجوں کو آگے نہیں آنے دیتے تھے، لیکن پھر سن 1300 یا 1302 میں ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہوا۔ دریائے سنگارین نے رخ بدل لیا اور بیزنٹائن کی مضبوط چوکیاں دریا کی کاٹ میں آ کر گرنے لگیں۔ عثمان کو اسی موقع کا انتظار تھا۔ اس نے دریا پار کیا اور رومی علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ بازنطینیوں نے جب عثمان کے حملوں کی خبر سنی تو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج بھیجی، اور یہاں عثمان نے وہ جنگی مہارت دکھائی جو اس نے منگولوں سے سیکھی تھی اور جو بعد میں عثمانیوں کا ٹریڈ مارک بن گئی تھی۔ عثمان نے پہلے اپنا ایک چھوٹا سا فوجی دستہ دشمن کے مقابلے پر بھیجا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اس دستے نے پیچھے کی طرف واپس بھاگنا شروع کر دیا۔ دشمن اس دستے کا پیچھا کرتے ہوئے عین اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں عثمان اور اس کا اصل لشکر گھات لگائے بیٹھے تھے۔ عثمان نے دشمن کو قریب آتے دیکھا تو پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ رومی فوج کو بری طرح اس جنگ میں شکست ہوئی۔ اس فتح کے بعد عثمان نے رومیوں کے کئی قلعے اور شہر فتح کر لیے، جن میں ینی شہر سب سے اہم تھا۔ اس شہر کو عثمان نے اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ شاندار فتوحات نے عثمان کو اس علاقے میں رہنے والے سارے ترکوں کا ہیرو بنا دیا۔ اب اناطولیہ کے ترک ایک ایک کر کے اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے لگے تھے۔ عثمان کا لشکر بڑا ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی رومیوں کی بیزنٹائن امپائر سے بہت چھوٹا تھا، لیکن وہ چھوٹے لشکر کے ساتھ بھی بیزنٹائن امپائر پر حملے جاری رکھے ہوئے تھا، جس کی وجہ سے اس کے دشمنوں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ اس کے ایک چچا نے ایک بار اسے اس مہم جوئی سے منع کرنا چاہا تو عثمان بہت ناراض ہوا کہ اس کے فیصلوں کو چیلنج نہ کیا جائے۔ عثمان اتنا ناراض ہوا کہ اس نے اپنے چچا کو تیر کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا۔ چچا کو تو اس نے ہلاک کر دیا، لیکن پھر بھی وہ اہم معاملات میں ایک شیخ ادبالی سے ضرور مشورہ لیا کرتا تھا۔ وہ شیخ ادبالی کو اپنا مرشد مانتا تھا۔ انہی شیخ کی ایک بیٹی سے عثمان شادی بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن شیخ ادبالی اس پر راضی نہیں تھے۔ ایک روایت کے مطابق عثمان نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے دیکھا کہ ایک چاند شیخ ادبالی کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں آ جاتا ہے،
پھر عثمان کے جسم سے ایک بڑا درخت نکلتا ہے جس کی شاخیں مشرق مغرب میں پھیل جاتی ہیں۔ پھر اس درخت کی جڑوں سے 4 بڑے دریا نکلتے ہیں اور 4 بڑے پہاڑ درخت کی ان پھیلتی شاخوں کو سہارا دیتے ہیں۔ پھر اچانک تیز ہوا چلتی ہے اور درخت کے پتے اڑتے ہوئے ایک عظیم الشان شہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ خواب کے مطابق یہ شہر ایسی جگہ تھا جہاں 2 سمندر اور 2 بر اعظم ملتے ہیں۔ یہ شہر ایک انگوٹھی کی طرح تھا اور عثمان یہ انگوٹھی پہننا چاہتا تھا، لیکن اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان نے یہ خواب شیخ ادبالی کو سنایا تو انہوں نے کہا، مبارک ہو، خدا نے تمہیں ایک بہت بڑی سلطنت کی بشارت دی ہے اور تم میری بیٹی سے شادی کرو گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی، جس کا آغاز یوں ہوا کہ عثمان کی شیخ ادبالی کی بیٹی رابعہ سے شادی ہو گئی۔ بزرگ کی بتائی تعبیر اور کمزور ہوتی رومی سلطنت کے باعث عثمان کے حوصلے بہت بڑھنے لگے تھے۔ اس نے 1317 میں بیزنٹائن امپائر کے اہم ترین قلعے قسطنطنیہ، جسے آج استنبول کہتے ہیں، کہ قریب ہی ایک اور بہت اہم شہر بروسا کا محاصرہ کر لیا۔ یہ جنگ 10 سال جاری رہی، لیکن آخرکار فتح عثمانی ترکوں کے حصے میں آئی۔ 1326 میں بروسا کے گورنر نے عثمانی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن جب شہر فتح ہوا تو عثمان موت کے قریب پہنچ چکا تھا۔ عثمان کے بیٹے اورحان نے فتح کی خوشخبری بیمار اور بوڑھے باپ تک پہنچائی تو وہ خوش ہو گیا۔ اس نے بیٹے کی تعریفیں کی اور اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا، ساتھ وصیت بھی کی کہ موت کے بعد اسے بروسا شہر ہی میں دفن کیا جائے اور بروسا کو عثمانی ترکوں کا نیا دارالحکومت بنا دیا جائے۔ چند دن بعد عثمان کی وفات ہوئی تو اسے بروسا ہی میں دفن کیا گیا، جہاں اس کا مزار آج بھی موجود ہے۔ اورحان نے وصیت کے مطابق بروسا ہی کو اپنا نیا دارالحکومت بھی بنا لیا، اور یوں اب عثمانی ترکوں کے پاس ایک ایسی ریاست آ چکی تھی جسے وہ سلطنت کا نام دے سکتے تھے، اور یہ نام دے دیا گیا۔ اورحان نے پہلی بار سلطان کا لقب اختیار کیا۔ اس سے پہلے ان کے ہاں سردار کے لیے بے کا لفظ استعمال ہوتا تھا، جیسے عثمان بے، اورحان بے وغیرہ، اور اب یہ اورحان بے نہیں، سلطنت عثمانیہ کا پہلا سلطان اورحان تھا، اور اس سلطنت کی بنیاد رکھی جا چکی تھی جو عثمان نے اپنے خواب میں دیکھی تھی۔ لیکن اب یہ نئی نویلی سلطنت خطرات کا شکار ہو رہی تھی، اور یہ خطرہ صرف رومیوں سے نہیں بلکہ ترکوں کی ایک اور سلطنت سے بھی تھا۔ ترکوں کی ایک سلطنت جو کیراسی سلطنت کہلاتی تھی، وہ عثمانی ترکوں کے مغرب میں طاقتور ہو رہی تھی۔ یہ عین ممکن تھا کہ رومنز اور کیراسی ترک کبھی بھی مل کر عثمانی ترکوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں۔ اس مسئلے کی وجہ سے سلطان اورحان سخت پریشان تھا، لیکن پھر قدرت نے اسے وہ موقع دیا جو کسی بھی سلطان کو صدیوں میں ایک بار ملا کرتا ہے۔ یہ موقع کیا تھا، اور یہ کیسے ممکن ہوا کہ سلطنت عثمانیہ، جو کبھی رومیوں کے قریب ایک چھوٹی سی ریاست تھی، وہ ایک ہی سلطان کے عہد میں یوں پھیلی کہ رومیوں کے مغرب میں بھی عثمانی تھے اور مشرق میں بھی عثمانی تھے۔ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن سلطنت عثمانیہ کی اگلی قسط میں۔ تو کہاں تھے ہم تھے بروسا کے پاس، جہاں عثمانی ترک سلطنت کے بانی عثمان غازی کا بیٹا سلطان اورحان تخت نشین ہو چکا تھا۔ 14 سینچری 14ویں صدی میں اناطولیہ میں صورتحال یہ تھی کہ کئی چھوٹی بڑی ریاستیں ایک دوسرے کے مقابلے پر تھیں۔ ہر ایک کے پاس صرف 2 چوائسز تھیں، ایک یہ کہ وہ اپنے ارد گرد کی ریاستوں پر قبضہ کر لے، دوسری یہ کہ وہ خود کسی بڑی ریاست کے قبضے میں آ کر ختم ہو جائے۔ یہی چیلنج اورحان کو بھی درپیش تھا، اور وہ بھی 2 اطراف سے۔ ایک مشرق میں اپنے ہم مذہب، ہم قوم مسلمان ترکوں سے، جن کی 2 طاقتور ریاستیں کیراسی اور کرمانیہ وجود میں آ چکی تھیں، اور ان ریاستوں کو، خاص طور پر کرمانیہ کو، مسلمانوں کی اس وقت کی سب سے بڑی حکومت مملوک سلطنت کی بھی حمایت حاصل تھی۔ مملوک سلطنت اس وقت آج کے اسرائیل، فلسطین، سعودی عرب اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو اورحان کا ایک چیلنج ہو گیا مسلم ترک ریاستیں جو مشرق اور جنوب میں تھیں، اور دوسرا چیلنج رومیوں کی بیزنٹائن امپائر جو مغرب میں تھی، بہت طاقتور تھی، یورپ کے ممالک اور عیسائی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت سلطان اورحان عملاً ان دونوں سے حالت جنگ میں بھی تھا۔
تو پھر یہ کیسے ہوا کہ ایک سلطنت جو دونوں طرف سے دشمنوں میں گھری ہوئی تھی، اس نے رومیوں کو دونوں طرف سے گھیر لیا؟ میں ہوں فیصل اڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی آٹومن امپائر سیریز میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ تو اناطولیہ سے بیزنٹائن امپائر کا اقتدار بڑی حد تک ختم ہو چکا تھا، لیکن اناطولیہ کے شمالی علاقے بیتھینیا میں اب بھی کئی چھوٹے چھوٹے شہر اور قلعے ان کے قبضے میں تھے، اور ہان سلطان ان شہروں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا تاکہ رومیوں کا اناطولیہ سے مکمل صفایا کر کے اپنی سلطنت کو زیادہ محفوظ بنایا جا سکے۔ سو اس نے بیتھینیا کے ان شہروں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ اناطولیہ کے اس علاقے بیتھینیا میں رومی قلعوں کے محاصرے شروع ہو گئے۔ جب بزنطینی شہنشاہ کو اس کی خبر ملی کہ اس کے رہے سہے قلعے بھی عثمانی ترک ہتھیار رہے ہیں، تو اس نے اپنے شہروں کے تحفظ کے لیے لشکر تیار کرنا شروع کیا۔ 1328 میں وہ 4000 سپاہیوں کی ایک فوج لے کر اپنے گھیرے میں آئے شہروں کی مدد کے لیے نکل پڑا۔ جب رومی شہنشاہ فوج لے کر نکلا تو ہر طرف خبر پھیل گئی کہ شہنشاہ خود فوج لے کر عثمانیوں کے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ ایسا چونکہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ کوئی رومی شہنشاہ عثمانیوں کے مقابلے میں خود لشکر کی قیادت کر رہا ہو، اس لیے خبر چار سو پھیل گئی۔ سلطان اور ہان کو بھی علم ہو گیا، سو وہ بھی لشکر لے کر رومی شہنشاہ کو راستے ہی میں روکنے کے لیے چل پڑا۔ وہ نیکومیڈیا شہر، جسے اب ازمیت یا عظمت بھی کہا جاتا ہے، کہ قریب مالٹیپے کے علاقے میں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں اسے اسٹریٹجک ایڈوانٹیج حاصل تھا۔ یہ ایک اونچی پہاڑی تھی جہاں سے رومی شہنشاہ کا لشکر آتے ہوئے دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ ترکی گھوڑ سوار جو دوڑتے گھوڑوں سے تیر اندازی کے ماہر تھے، رومی شہنشاہ کے راستے میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب رومی لشکر اپنے شہنشاہ کی قیادت میں وہاں پہنچا تو گھات میں بیٹھے گھوڑ سوار تیر اندازوں نے خوفناک حملہ کر دیا۔ رومی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس پر مزید یہ کہ پھر وہی ہوا جو اس سے پہلے ایک رومی شہنشاہ کے ساتھ ہو چکا تھا، یعنی شہنشاہ کے مرنے کی افواہ پھیل گئی یا پھیلا دی گئی۔ یہ خبر سچ نہیں تھی، مگر اس سے رومیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور عیسائی لشکر قسطنطنیہ کے قلعے کی طرف واپس بھاگ گئے۔ شہنشاہ بھی کسی نہ کسی طرح جان بچا کر واپس قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ عام حالات میں تو یہ ایک جھڑپ کی شکست تھی، کوئی باقاعدہ جنگ یا مہم جوئی نہیں تھی، لیکن اس ہار نے رومیوں پر خوفناک نفسیاتی اثر ڈالا۔ رومی فوج اور عوام عثمانیوں کو ایک معمولی قبائلی گروہ سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے اور خود کو وہ دنیا کی بہترین منظم فوج سمجھتے تھے، جو کہ وہ تھے بھی۔ ظاہر ہے سلطنت روم کی 1000 سالہ شاندار تاریخ اس بات کی گواہ بھی تھی۔ سو اتنے بڑے زوم سے آنے والا رومی لشکر اپنے شہنشاہ کی موجودگی میں عثمانیوں سے ہارا تو یہ ان کے لیے اعصاب شکن ثابت ہوا۔ اس ہار سے وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے اناطولیہ میں موجود اپنے ہی ان شہروں یا قلعوں کو سپلائی تک پہنچانا چھوڑ دی جن کے اندر خود ان کی اپنی فوج موجود تھی اور ان کا گھیرا عثمانی افواج کر چکی تھی۔ تو ظاہر ہے اب گھیرے میں آئی رومن فوج، جسے باہر سے بھی کسی مدد کی امید نہ ہو، کب تک مقابلہ کر سکتی تھی؟ ایک ایک کر کے بیتھینیا کے سب قابل ذکر علاقے عثمانی ترکوں کے قبضے میں آ گئے۔ عثمانیوں کی اس فتح نے جہاں رومیوں کے حوصلے توڑے، وہیں اس نے ایک اور کام بھی کیا۔ وہ یہ کہ رومیوں کے ایک اور بہت اہم جرنیل کیٹاکوزینس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ عثمانی فوج کتنی زبردست لڑاکا فورس ہے۔ اس نے ایک شاطر انسان کی طرح عثمانیوں سے لڑنے کے بجائے انہیں اپنی طاقت بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس لیے کہ کیٹاکوزینس خود شہنشاہ بننا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ہے نہ وہ بادشاہ کا بیٹا تھا نہ بھائی۔ اگر اسے خود شہنشاہ بننا تھا تو اسے بغاوت کرنا تھی، جس کے لیے اسے قسطنطنیہ کے قلعے کے اندر بھی اپنی حمایت میں فوج چاہیے تھی، جو کہ اس کے پاس موجود تھی، اور باہر سے بھی مدد چاہیے تھی، تاکہ جب اندر لڑائی ہو رہی ہو تو باہر سے کوئی اس کے خلاف لشکر لے کر نہ آ جائے۔ یہ مددگار اس کی نظر میں عثمانی ترکوں سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتے تھے۔ سو اس نے عثمانی سلطان اور خان قاضی سے خفیہ رابطے شروع کر دیے۔ یعنی اب ترکوں کے سب سے بڑے دشمن رومن بیزنٹائن امپائر کا سب سے اہم جرنیل ترک سلطان سے مل چکا تھا۔
اس نے سلطان اورحان سے مدد کی درخواست کی اور بدلے میں بہت سے پرکشش فائدے دینے کا وعدہ بھی کیا، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر سلطان اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرے تو وہ اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دے گا۔ سلطان نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ اس گٹھ جوڑ کا امتحان بھی کچھ ہی دیر میں شروع ہو گیا۔ ہوا یوں کہ 1341 میں جب رومی شہنشاہ کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ اس کا 9 سالہ بیٹا جان V تخت پر بٹھایا گیا تو اسی جرنیل کیٹاکزینس نے بغاوت کر دی۔ اس نے مطالبہ کیا کہ اسے بھی شریک شہنشاہ بنایا جائے ورنہ وہ اپنی ریاست سے جنگ کرے گا۔ ادھر 9 سالہ شہنشاہ کو تو کچھ سمجھ نہیں تھی، لیکن مدر کوئن، اس کی والدہ جو اس کی سرپرستی کر رہی تھیں، وہ سمجھ گئی کہ جرنیل کس بل بوتے پر یہ بغاوت کر رہا ہے۔ سو اس نے بھی ترکوں ہی کے ایک دوسرے انتہائی طاقتور دھڑے کیراسی سلطنت کی مدد مانگ لی۔ یہ اور بات ہے کہ کیراسیوں سے انہیں کوئی زیادہ مدد نہیں مل سکی۔ اب رومی سلطنت میں کھل کر خانہ جنگی ہوئی، جس میں ایک طرف عثمانی ترک اور رومی جرنیل کیٹاکزینس ایک ساتھ تھے، جبکہ دوسری طرف رومی شہنشاہ، سربیا اور بلغاریہ وغیرہ ایک ساتھ تھے اور کیراسی ترک سلطنت بھی۔ 6 سال تک جاری رہنے والی خانہ جنگی کے بعد کیٹاکزینس کو قسطنطنیہ کا شریک شہنشاہ بنا لیا گیا، یعنی وہ جنگ جیت گیا۔ لیکن اس خانہ جنگی نے بیزنٹائن امپائر کے مزید ٹکڑے کر دیے۔ سربیا آزاد ہو گیا، بلغاریہ نے تھریس کے کئی حصوں پر قبضہ کر لیا اور بازنطینی سلطنت صرف قسطنطنیہ اور کچھ ساحلی شہروں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اس جنگ کا عملی نتیجہ یہ نکلا کہ عثمانیوں کا اثر و رسوخ اپنی سب سے بڑی دشمن سلطنت کے اندر تک ہو گیا، بلکہ عثمانی سلطان کا سسر رومیوں کا شریک شہنشاہ بن گیا۔ عثمانیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور اس پر مزید یہ کہ اب وہ اپنے مغرب میں واقع ان کیراسی ترکوں پر بھی حاوی ہو گئے تھے جو ان کے دوسرے بڑے دشمن تھے۔ کیراسی سلطنت آہستہ آہستہ عثمانیوں کے آگے گھٹنے ٹیکتے ٹیکتے آخر ختم ہو گئی، کیونکہ اب ان کے ساتھ کوئی بڑا اتحادی نہیں رہا تھا۔ کیراسی سلطنت پر قبضے کی وجہ سے عثمانی ترک سمندر کے اس حصے درہ دانیال کے قریب آ گئے تھے جہاں سے وہ یورپ میں داخل ہو سکتے تھے، کیونکہ اناطولیہ سے یورپ میں داخلے کے 2 ہی راستے تھے۔ ایک یہ کہ رومی سلطنت کا انتہائی مضبوط قلعہ قسطنطنیہ فتح کر کے اس راستے سے یورپ میں داخل ہوا جائے، جو کہ اس وقت بہت مشکل تھا۔ دوسرا راستہ یہی درہ دانیال کا تھا جو آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں۔ ویسے بھی یورپ میں داخل ہونا اور یورپ کو فتح کرنا ترکوں کے لیے ایک خواب تھا۔ یہ خواب ان کے بانی غازی عثمان بے نے دیکھا تھا، اور اب وہ اس خواب کے کنارے پر تھے، لیکن درمیان میں ایک سمندر حائل تھا۔ چھوٹا سا کم چوڑائی والا سمندر، لیکن تھا تو سمندر نہ۔ اور دوسری طرف یورپ کی طاقتور فوج بھی کسی صورت انہیں درہ دانیال کے پار آتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے قدرت کے کارخانے میں واقعات جنم لیتے رہتے ہیں، ان کا انتظار کرنا چاہیے۔ 14ویں سینچری کے مڈ میں کیٹاکزینس نے اپنے بیٹے کو اپنی جگہ بادشاہ بنانے کی کوشش کی تو اس کے خلاف بھی بغاوت ہو گئی۔ کیٹاکزینس نے ایک بار پھر وہی کیا جو پہلے کیا تھا، یعنی سلطان اورحان سے مدد مانگ لی۔ اب تو ویسے بھی وہ سلطان اورحان کا سسر تھا، لیکن اب سلطان اورحان نے ایک اور شرط بھی رکھ دی۔ اس نے کہا، اگر میں تمہاری مدد کرتا ہوں تو مجھے یورپ اور ایشیا کے درمیان حائل پتلا سا سمندر درہ دانیال پار کر کے دوسری طرف یورپ میں گیلی پولی میں ملٹری بیس قائم کرنے دی جائے۔ کیٹاکزینس کو اورحان کی فوجی مدد چاہیے تھی اور یورپ میں ہی چاہیے تھی، اس لیے وہ مان گیا، اور یوں عثمانی ترک بغیر ایک قطرہ خون بہائے یورپ میں داخل ہو گئے۔ عارضی طور پر ہی صحیح، لیکن داخل ہو گئے۔ سلطان اورحان نے اپنے بیٹے سلیمان کو ایک بڑی فوج کے ساتھ گیلی پولی بھیج دیا۔ عثمانی فوج کے مدد کو آ جانے سے کیٹاکزینس کی پوزیشن مضبوط ہو گئی، لیکن ساتھ ہی اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ یہ کہ ترکوں کی روایت تھی کہ وہ غازہ کرتے تھے، یعنی عیسائی علاقوں کو اپنی سلطنت کا حصہ بنانے کے لیے جہاد کرتے تھے، جسے وہ غازہ کا نام دیتے تھے، اور غازہ کرنے والوں کو غازی کہا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ترک حکمرانوں کو غازی بھی لکھا جاتا ہے، جیسا کہ عثمان غازی اور اورحان غازی۔ تو اورحان غازی کے بیٹے سلیمان غازی نے یورپ میں صرف ملٹری بیس بنانے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے پیش قدمی شروع کر دی
اور یورپ میں رومی سلطنت کے قلعے قسطنطنیہ کے مغرب میں اس علاقے تھریس پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ قبضہ شروع ہوا تو رومیوں کے دل و دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں، کیونکہ اب طاقتور عثمانی ترک جو رومی سلطنت کے مشرق میں تو تھے ہی، اب مغرب میں بھی پھیل رہے تھے، اور یہ سب کچھ رومی شہنشاہ کنٹاکوزینس کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ تو کنٹاکوزینس کو رومیوں کی طرف سے شدید تنقید اور نفرت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے فوری طور پر سلطان اورحان کو پیغام بھجوایا کہ وہ یورپی علاقوں پر قبضے نہ کرے، فقط اپنی ملٹری بیس تک محدود رہے یا واپس چلا جائے۔ لیکن اسے جواب ملا کہ کفار کے جو علاقے مسلمانوں کی ریاست کا حصہ بن چکے ہیں واپس نہیں ہوں گے۔ چنانچہ گیلیپولی اور تھریس کا مشرقی علاقہ، جہاں انہوں نے رومی شہنشاہ کی مدد کے لیے عارضی بیس بنائی تھی، مستقل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گیا، اور یہ علاقہ آج بھی ترکی کا حصہ ہے۔ بہرحال کنٹاکوزینس کی وجہ سے چونکہ یہ سارا معاملہ ہوا تھا تو قسطنطنیہ میں اس کی بادشاہت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ رومی سلطنت کو نیا شہنشاہ مل گیا جو اب سلطان اورحان غازی کا ساتھی نہیں، کھلا دشمن تھا، جیسا کہ ماضی میں ہوتا آیا تھا۔ کنٹاکوزینس کی بادشاہت ختم ہوئی تو 1362 میں سلطان اورحان غازی کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن اپنے انتقال تک سلطان اورحان اپنے باپ سے ملی ریاست کو ایک سلطنت بنا چکا تھا جو پہلے سے دگنی ہو چکی تھی اور اناطولیہ سے نکل کر یورپ تک پھیل گئی تھی۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ سلطان اورحان کے 3 بیٹے تھے اور سلطنت کسی ایک کو ملنا تھی، سلیمان، مراد یا خلیل میں سے کسی ایک کو، یا پھر سلطنت کے 3 ٹکڑے کیے جانے تھے۔ تو ان تینوں میں سے ایک، سلیمان، جس نے یورپ میں اپنے باپ کے حکم سے پہلا ملٹری بیس بنایا تھا، وہ مقابلے ہی سے آؤٹ تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ باقی بچے 2، مراد غازی اور خلیل غازی۔ تو مراد غازی نے خلیل غازی کو قتل کر دیا۔ سلطان غازی مراد اول اب سلطنت عثمانیہ کا نیا حکمران تھا۔ تو غازی مراد اول نے تخت پر بیٹھتے ہی ترکوں کی غازہ روایت کو آگے بڑھایا، لیکن اس نے فوج میں ایک نیا اضافہ کیا۔ یہ نیا اضافہ تھا غلاموں کی فوج کا۔ یہ غلاموں کی فوج کیا تھی اور تاریخ میں اتنی مشہور کیوں ہے، یہ سب کچھ آپ کو دکھائیں گے، لیکن عثمان امپائر کی اگلی قسط میں۔ تو دوستو، کہاں تھے ہم تھے اس 530 کلومیٹر طویل پہاڑی سلسلے پر جسے بلکان ماؤنٹین رینج یا سلسلہ کوہ بلکان کہتے ہیں۔ اس سلسلے کے نیچے ایک تکون سی بنتی ہے جس کے تینوں کناروں پر سمندر ہے۔ اس تکون کو بلکان پیننسولا کہتے ہیں۔ 1370 کے قریب عثمانی ترکوں نے اسی ایریا سے غلاموں کی ایک ایسی فوج تیار کرنا شروع کی جو اگلے 500 سال تک عثمانی فوج کا سب سے طاقتور حصہ رہی۔ یہ فوج کیسے تیار کی گئی اور تاریخ کی عجیب و غریب جنگ کون سی تھی جس میں ایک 800 کے چھوٹے سے دستے نے 50,000 کے لشکر کو شکست دے دی؟ مگر کیسے شکست دی؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کہ عثمان امپائر سیریز میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ سلطنت عثمانیہ کا مقابلہ جس رومن اور یورپین آرمی سے تھا وہ بہت تربیت یافتہ اور منظم فوج تھی، جبکہ ترکوں کے پاس اس کے مقابلے کے لیے طاقت اور جذبہ تو تھا، لیکن وہ ڈسپلن نہیں تھا جو انہیں دیر تک یورپ کی طاقتور ریاستوں اور بیزنٹائن امپائر کے مقابلے میں کھڑا رکھ سکے۔ سلطان کو اپنی فوج مضبوط بنانا تھی اور ساتھ میں ایسی ایلیٹ فورس بھی تیار کرنا تھی جو اس کی ذاتی محافظ ہو اور اس لیول کی ٹرینڈ ہو کہ کوئی دوسری فوج اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ فوج ترکوں کے اندر سے بہترین مسلمان نوجوان جمع کر کے بھی تیار کی جا سکتی تھی، لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ سلطنت عثمانیہ میں موجود ترکوں پر عثمانی ترک اعتبار نہیں کرتے تھے، کیونکہ ترکوں کی پہلی وفاداری اپنے قبیلے اور خاندان کے ساتھ ہوتی تھی اور یہ کسی بھی وقت پرانی وفاداری پر واپس جا سکتے تھے، سلطان کو چیلنج کر سکتے تھے، اپنے قبیلے کے لیے خبریں بھی لیک کر سکتے تھے۔ تو نئی فوج کے لیے ایسے نوجوان چاہیے تھے جو ہر طرح کے شک و شبے سے بالا تر ہوں۔ تو سلطان مراد نے بلکان کے اس علاقے سے عیسائی بچوں کو بھرتی کرنا شروع کیا۔ وہ یوں کہ یہاں موجود عیسائی خاندان جو اب عثمانیوں کے رعایا تھے، ان پر لازم تھا کہ وہ گھر کا ایک بیٹا سلطان کی ایلیٹ فورس کے لیے وقف کریں۔ چنانچہ سالانہ لیویز کے طور پر
8 سے 18 سال کی عمر کے بچوں کو بلقان کے عیسائی گھروں سے لیا جاتا، انہیں سمندر پار اناطولیہ کے ریجن میں لا کر پالا جاتا، انہیں ترک زبان اور کلچر سکھایا جاتا، انہیں اسلام قبول کروایا جاتا، ان کی 8 سال تک زبردست جنگی تربیت ہوتی۔ اس دوران یہ بچے ایک ماڈرن ایلیٹ سولجر میں ڈھل چکے ہوتے تھے۔ پھر انہیں مختلف شعبوں کے ایکسپرٹس بنایا جاتا، جیسے تیر اندازی، گھڑ سواری اور موسیقی وغیرہ۔ ان کی تنخواہ اور مراد فوج میں کسی بھی دوسرے عہدے سے بہتر ہوتی تھی۔ اس فوج کو جینیچری یا جینسری کہتے تھے، جس کا مطلب ہے نئی فوج۔ یہ انتہائی منظم اور باوقار فوج تھی، اور کیوں نہ ہوتی، کیونکہ اس میں کسی بھی بدعہدی کی کم از کم سزائے موت تھی۔ جینسری سلطان کے ذاتی غلاموں کی فوج تھی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ غلاموں کی جو معروف شکل ہمارے ذہن میں آتی ہے یہ اسی طرح کے غلام تھے، بلکہ یوں تھا کہ ان کے حقوق عام غلاموں سے کہیں زیادہ تھے، یہاں تک کہ انہیں ان کی خدمات کا معاوضہ بھی باقیوں سے بہتر ملتا تھا۔ تو یہ وہ فوج تھی جسے سلطنت عثمانیہ کے لشکر کی سب سے بڑی طاقت بننا تھا، جس نے قسطنطنیہ فتح کرنا تھا، جس نے آنے والے دنوں میں کئی سلطانوں کی قسمت کا فیصلہ بھی کرنا تھا، اور جس نے صدیوں بعد ایک تاریخی بغاوت بھی کرنا تھی۔ شروع میں عیسائی والدین بہت دکھی ہوتے تھے کہ ان کے بچوں کو ان سے چھینا جا رہا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے جینسری کا اثر و رسوخ اور شان و شوکت سامنے آتی گئی، والدین خوشی سے اپنے بچوں کو اس فوج کا حصہ بنانے کے لیے بھیجنے لگے، کیونکہ شاہی دربار میں سلطنت کے انتہائی مرکز میں اثر و رسوخ بڑھ جاتا تھا۔ اب 1370 میں سلطنت عثمانیہ میں ایک طاقتور فوج بھی بن رہی تھی، اور ساتھ میں سلطان مراد اول عثمانیوں کی غازہ کی روایت کو بھی آگے بڑھا رہا تھا۔ غازہ یعنی عیسائی علاقوں پر قبضے کے لیے جہاد کرنا اور اسلامی سلطنت کو وسعت دینا۔ یہ جہاد اب سمندر پار یورپ میں ہونا تھا، لیکن سلطنت عثمانیہ کا مرکز ابھی بروسا ہی میں تھا، یعنی اناطولیہ میں۔ سمندر پار لشکروں کی رہنمائی کے لیے ضروری تھا کہ وہاں بھی ایک فوجی مرکز ہو، ایک ملٹری بیس ہو، جہاں سلطان وقت ٹھہرے اور یورپ میں غازہ کی خود قیادت کرے۔ سلطان مراد اول نے یورپ کا اہم شہر ایڈرین فتح کیا اور اسے سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا دیا۔ سلطان خود کبھی اناطولیہ اور کبھی یورپ میں ہوتا، لیکن ایڈرین پر اس کا استاد لالا شاہین پاشا بطور گورنر خدمات سر انجام دیتا رہتا۔ لالا کا لفظ ترک اپنے اتالیق یا ٹیوٹر کو عزت دینے کے لیے استعمال کرتے تھے، تو لالا شاہین پاشا اس کا ٹیوٹر رہا تھا۔ عثمانیوں کے یورپ میں داخل ہونے اور ایڈرین پر قبضے کی وجہ سے یورپی عیسائی بہت پریشان تھے، اور کیوں نہ ہوتے، ان کی آزادی ختم ہو رہی تھی، اور خاص طور پر سربین امپائر کا شہنشاہ خوش نہیں تھا، کیونکہ ایڈرین شہر اس کی سرحد کے بالکل ساتھ ہی تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ اگر عثمانی ترک یہاں تک آ گئے ہیں تو انہیں آگے آنے سے کون روکے گا۔ اس نے اس خطرے کو شروع ہی میں ختم کرنے کا ارادہ کیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ جہاں چاہ وہاں راہ، تو یہ موقع اسے جلد ہی مل گیا۔ ہوا یوں کہ 1371 میں سلطان مراد اول نئے دارالحکومت ایڈرین میں موجود نہیں تھا۔ وہ اپنی زیادہ تر فوج اور ذاتی غلاموں یعنی جینسری آرمی کے ساتھ درہ دانیال کے پار اناطولیہ میں تھا، جہاں وہ سلطنت کے اندر موجود کچھ چھوٹی چھوٹی بغاوتوں کو کچلنے میں مصروف تھا۔ ایڈرین شہر میں گورنر لالا شاہین پاشا اور 1000 کے لگ بھگ فوج موجود تھی۔ سربین شہنشاہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور 50,000 سپاہ پر مشتمل ایک بڑا لشکر مقابلے کے لیے تیار کر لیا۔ یہ عمارتوں کے درمیان گھرا جو خوبصورت دریا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دریائے موریٹسا ہے۔ تقریباً 7 صدیوں قبل 1371 میں اسی دریا کے کنارے پر سربوں کی ایک بڑی فوج خیمہ زن تھی اور عثمانی ترکوں پر قاری وار کے لیے تیار کھڑی تھی۔ لیکن لالا شاہین پاشا، جو صرف گورنر ہی نہیں بلکہ ترکوں کا ماہر ترین جرنیل بھی تھا، اسے یہ خبر مل گئی کہ سربین لشکر تیاری کر کے ایڈرین پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ جنگوں میں سب سے بڑا ہتھیار ایٹم بم ہوتا ہے؟ نہیں، فوج کی تعداد ہوتی ہے۔ یہ بھی نہیں، جنگوں میں اصل طاقتور ہتھیار انفارمیشن ہوتی ہے، خفیہ معلومات، جو کہ جاسوس لاتے ہیں۔ تو شاہین پاشا کے جاسوسوں نے اسے بتا دیا تھا کہ رات میں سرب فوج ایک جشن منا رہی ہے، جس کے بعد اگلے دن عثمانیوں پر حملہ کر دیا جائے گا۔ پاشا نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، اس کو موقع جانا اور خاموشی سے 800 جانبازوں کے ساتھ دریا کے قریب چھپ کر بیٹھ گیا۔
رات کے وقت جب سربین لشکر جشن منا کر تھکن اتار رہا تھا تو اچانک 800 ترکوں نے سربوں پر حملہ کر دیا۔ اب آدھے سوئے اور آدھے نشے میں مست سربین لشکر کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ حملہ آوروں کی تعداد 1000 سے بھی کم ہے۔ بے خبر لشکر نے اسے ایک بڑا حملہ سمجھا اور پھر جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگ نکلا۔ اب نقشہ کچھ یوں تھا کہ سربوں کے ایک طرف دریا اور دوسری طرف ترکوں کی شکل میں موت تھی۔ عیسائی لشکر دریا کی طرف بھاگا، لیکن اس بھاگنے میں بھی ہزاروں سربین قتل ہو گئے۔ یہ جنگ چونکہ دریائے موریٹسا کے کنارے پر ہوئی تھی، اسی لیے اسے بیٹل آف موریٹسا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ موریٹسا کی اس تاریخی جنگ میں سربین اتنی بڑی تعداد میں قتل ہوئے کہ دریا کا پانی سرخ ہو گیا۔ ترکوں کی تاریخ میں یہ ایک ڈیسائسو بیٹل تھی۔ یہ تاریخ کی ان چند حیران کن جنگوں میں سے ایک تھی جن میں انتہائی چھوٹے لشکر نے خود سے بہت بڑے لشکر کو صرف جنگی مہارت کی بنا پر شکست فاش دی۔ بیٹل آف موریٹسا کو تاریخ میں سربوں کی عظیم تباہی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سرب جو عثمانیوں کو شکست دینے کے لیے آئے تھے، اپنا علاقہ بھی ہار بیٹھے۔ سربین امپائر جو ایک بہت بڑی سلطنت تھی، کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی اور یہ ٹکڑے آٹومن امپائر کی برتری تسلیم کرنے لگے، یعنی اسے خراج دینے لگے۔ سربوں کی عظیم تباہی اور عثمانی ترکوں کا یورپ کی اہم ترین سلطنت سربیا کو شکست فاش دینا یورپ کی عیسائی ریاستوں کے لیے موت کا پیغام تھا، کیونکہ انہوں نے یورپی ملک اسپین میں مسلمانوں کی 8 صدیوں تک پھیلی سلطنت غرناطہ اور اندلس دیکھی تھی، جسے وہ پوری طاقت کے باوجود بیٹل آف موریٹسا کے وقت تک پوری طرح ختم نہیں کر سکے تھے۔ اسپین میں مسلمانوں کی حکومت غرناطہ کی شکل میں تھوڑے سے علاقے میں اس وقت بھی قائم تھی، یعنی عیسائیوں کے نزدیک یورپ میں مسلمانوں کی ایک سلطنت ختم ہو رہی تھی تو دوسری جنم بھی لے رہی تھی۔ ایسے میں اس سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کے مقابلے کے لیے یورپ کے عیسائی اکٹھے ہو گئے۔ عیسائیوں کے سب سے بڑے روحانی پیشوا پوپ نے یورپ بھر میں عیسائیوں کو آٹومن امپائر کے مقابلے میں متحد کرنا شروع کر دیا، یعنی ایک اور صلیبی جنگ کی ابتدا ہونے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے بیت المقدس کے لیے مسلمانوں اور یورپ کے عیسائیوں میں طویل صلیبی جنگیں ہو چکی تھیں، جن میں مسلمان فاتح رہے تھے، اور اس وقت جس کی ہم یہ بات کر رہے ہیں بیت المقدس پر مسلمانوں کی مملوک سلطنت کا راج تھا۔ ادھر عثمانی ترک بھی یورپی عیسائیوں کے خلاف جنگ کو جہاد ہی کہتے تھے، اور یورپی بھی اسے مذہبی جنگ یعنی کروسیڈ ہی کا نام دیتے تھے۔ سو مذہب کے نام پر دونوں طرف طبلِ جنگ بجا دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کی فوج متحد اور منظم تھی، لیکن یورپ بکھرا ہوا تھا۔ اسے عثمانی ترکوں جیسی زبردست جنگی مہارت رکھنے والی فوج سے مقابلے کے لیے ایک لیڈر چاہیے تھا، جو کہ اس وقت یورپینز کے پاس نہیں تھا۔ لیکن پھر یہ لیڈر انہیں سربیا کی ٹوٹی ہوئی ریاست کے ایک کنارے سے مل گیا۔ یہ ایک سرب شہزادہ پرنس لازار تھا، جس نے 1380 کی دہائی کے آخر میں ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی، یعنی انہیں وہ جزیہ جو وہ بیٹل آف موریٹسا کے بعد سے ادا کر رہے تھے وہ دینے سے انکار کر دیا۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ ایک جھڑپ میں پرنس لازار نے عثمانی سپاہیوں کو ایک شکست بھی دے ڈالی۔ پرنس لازار کی اس فتح نے یورپ بھر میں امید کی کرن جگا دی اور انہیں اپنی آزادی واپس ملنے کی امید ہونے لگی۔ اسی دوران بلکان ہی میں بوسنیا نے بھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور ترکوں کے ایک دستے کو شکست دے ڈالی۔ ان دونوں فتوحات سے یورپی عیسائیوں کا مورال بلند ہو گیا اور یورپ کو لگا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کو کم از کم یورپ سے تو بآسانی نکال باہر کر سکتے ہیں۔ سلسلہ کوہ بلکان کے نیچے پرنس لازار کے جھنڈے تلے اب وہ لشکر جمع ہونے لگا تھا جسے عیسائی روحانی پیشوا پوپ کی بھی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ یہی نہیں بلکہ پوپ کی خاص فوج کے جنگجو یعنی نائٹس بھی اس فوج کا حصہ تھے۔ 1,00,000 کا لشکر مذہبی نعرے کے نیچے آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے تیار کھڑا تھا، اور پرنس لازار جو یورپی عیسائیوں کا ہیرو بن چکا تھا اس کی قیادت کر رہا تھا۔ اس بار عثمانی ترک بھی غافل نہیں تھے۔ سربوں اور بوسنیا سے 2 چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں شکست کے بعد سلطان مراد اول اناطولیہ میں اپنے بیٹے یعقوب کو چھوڑ کر خود یورپی ہیڈ کوارٹر ایڈرن واپس آ چکا تھا۔ سلطان مراد کی ذاتی فوج جینیسری آرمی کے 2000 جوان بھی اس کے ساتھ تھے۔ 1 اگست 1389 کو یورپ میں ٹھیک اس جگہ جہاں آج کیچنک شہر ہے،
سلطان مراد اول 60,000 کا لشکر لیے 1,00,000 صلیبیوں کے سامنے کھڑا تھا۔ اس لڑائی کو جنگ کوسوو کہتے ہیں۔ یورپ میں عثمانیوں کے لیے یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ سلطان مراد کے لشکر میں اس کا بیٹا بایزید بھی ایک حصے کی قیادت کر رہا تھا، جبکہ مرکز میں سلطان خود اپنی انتہائی تربیت یافتہ فوج کے گھیرے میں موجود تھا۔ جنگ شروع ہوئی تو عیسائیوں کا پلڑا آغاز میں بھاری رہا۔ انہوں نے عثمانیوں کے لشکر کے ایک حصے کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ عثمانیوں کے پاؤں لڑکھڑانے کے قریب تھے کہ سلطان مراد نے ایک بہت دلیرانہ فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے بہترین سپاہیوں کو، جو اس کے محافظ بھی تھے، لڑنے کے لیے آگے بھیج دیا اور خود تنہا پیچھے رہ گیا۔ یہ ایک خطرناک چال تھی، یہ ایک بہت بڑا رسک تھا۔ سلطان مارا بھی جا سکتا تھا اور اس کے مارے جانے سے عثمانی یہ جنگ ہار بھی سکتے تھے۔ اور پھر دیکھیے کہ ہوا بھی یہی۔ ایک عیسائی نائٹ کسی طرح سلطان تک جا پہنچا اور اس نے خنجر کے وار سے سلطان مراد کو قتل کر دیا۔ قسمت کا ستم دیکھیے کہ ادھر سلطان مراد میدان جنگ میں جان سے گیا تو دوسری طرف صلیبیوں کا سالار پرنس لازار بھی لڑتے ہوئے میدان جنگ میں مارا گیا۔ اب ایک طرف لازار کا بیٹا اور دوسری طرف سلطان مراد کا بیٹا بایزید اپنے اپنے لشکر کی قیادت کرنے لگے۔ جنگ کی ہولناکی بڑھ چکی تھی اور لاشوں پر لاشیں گر رہی تھیں، لیکن ایسے میں ایک ناقابل یقین بات ہوئی۔ یورپی لشکر کے ایک اہم حصے نے پسپائی شروع کر دی، یعنی پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ اس سے عیسائی لشکر کی کمر بالکل ٹوٹ گئی۔ ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ اس حصے کا سردار شروع ہی سے ترکوں کے ساتھ مل چکا تھا۔ ہو سکتا ہے مل چکا ہو سکتا ہے جنگ کو بے نتیجہ دیکھتے ہوئے اس سردار نے اپنے سپاہیوں کی جانیں بچانا زیادہ ضروری سمجھا ہو۔ لیکن جو بھی تھا، جنگ کوسوو یوں ختم ہوئی کہ دونوں فوجیں ہزاروں لاشیں اور اپنے اپنے سالار کی جانیں گنوا کر واپس چلی آئیں۔ بظاہر میدان جنگ میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، لیکن یہ ترکوں کی اسٹریٹجک وکٹری تھی۔ اس جنگ نے سربوں کو اتنا نقصان پہنچایا کہ انہوں نے عثمانیوں کے خلاف جدوجہد کا ارادہ ہی ختم کر دیا، بلکہ عثمانیوں کو خراج دے کر ان کی ویسل اسٹیٹ یا باجگزار ریاست بن گئے۔ صرف سربیا ہی نہیں بلکہ 1390 تک رومن امپائر سمیت بلکان کا تقریباً سارا علاقہ عثمانی سلطنت کا باجگزار بن گیا۔ یہ عثمانیوں کو سالانہ خراج بھی دیتے تھے اور ضرورت پڑنے پر لڑنے کے لیے سپاہی بھی فراہم کرنے کے پابند تھے۔ جنگ کوسوو میں سلطان مراد کی جان تو چلی گئی، لیکن وہ اپنے جانشینوں کے لیے 1,00,000 مربع میل پر پھیلی بڑی سلطنت چھوڑ گیا تھا۔ یعنی اس نے اپنے باپ سلطان اورحان سے ملی سلطنت کو 3 گنا پھیلا دیا تھا۔ سلطنت تو پھیل چکی تھی، لیکن سلطان مراد اب دنیا میں نہیں رہا تھا۔ اتنی بڑی عثمانی سلطنت کو فوری طور پر نیا سلطان چاہیے تھا۔ جنگ میں سلطان مراد اول کا ایک بیٹا بایزید موجود تھا۔ اسے اور دوسرے کچھ لوگوں کو علم تھا کہ سلطان مراد اول اب نہیں رہے، تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس خبر کو راز میں رکھا۔ اس کا دوسرا بھائی یعقوب اناطولیہ میں فوج جمع کر رہا تھا، جہاں اسے اس کے باپ ہی نے چھوڑا تھا۔ چنانچہ اسے جنگ کے حالات کی کچھ خبر نہیں تھی۔ سو بایزید نے اپنے چند وفاداروں کو اپنے بھائی یعقوب کے پیچھے بھیجا اور ترکوں کی غیر اعلانیہ روایت کے مطابق یعقوب کو گلا دبا کر ہلاک کر دیا۔ صرف عثمانی ترکوں ہی میں نہیں بلکہ اس دور کی دوسری بادشاہتوں میں بھی یہی طریقہ رائج تھا کہ ہر نیا بادشاہت کے دوسرے امیدواروں سے جان چھڑانا پہلا فرض سمجھتا تھا، تاکہ ریاست میں آرڈر کو برقرار رکھا جا سکے، کیونکہ جب تک سلطانی کے دوسرے دعوے دار بھی رہیں گے محلاتی سازشیں بند نہیں ہوں گی۔ تو اسی مفروضے کے تحت ہر نیا ترک سلطان بھی اپنے بھائیوں سمیت ہر ممکن امیدوار کا گلا دبا کر ہلاک کروا دیتا تھا۔ اب بایزید سلطنت عثمانیہ کا نیا سلطان بن چکا تھا اور اس کے سامنے سب سے بڑا چیلنج صلیبی جنگیں نہیں تھیں، بلکہ خود اس کے اپنے ترک قبیلے اور ان کا سب سے بڑا مددگار امیر تیمور اصل چیلنج تھے۔ امیر تیمور نے کس طرح سلطنت عثمانیہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور ایسا کیوں ہوا کہ ایک سلطنت جو کل تک رومن بیزنٹائن امپائر سے جزیہ لیتی تھی اسے جزیہ دینا پڑ گیا، یہ سب دکھائیں گے، لیکن سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کی اگلی قسط میں۔ تو دوستو، ہم تھے 1390 عیسوی میں اور ترک سلطنت کے کنارے پر۔ یہاں اس وقت دنیا کی 2 سب سے طاقتور ریاستوں کی سرحدیں مل رہی تھیں، ایک سلطنت عثمانیہ اور دوسری تیموری سلطنت۔ ایک کا سلطان بایزید اول اور دوسرے کا ایک جنگجو سردار امیر تیمور۔
ایک وہ جو ایشیا کے بعد یورپ کی امپائرز گرا رہا تھا، اور دوسرا وہ جو بغداد سے دہلی تک اور عرب کے ریگزاروں سے ازبکستان کے پہاڑوں تک تمام علاقے فتح کر چکا تھا۔ جب یہ دونوں سلطان آمنے سامنے آئے تو ایک کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور کچھ دیر بعد دوسرے کی بھی۔ یہ کیا کہانی تھی؟ میں ہوں فیصل اڑائچ، اور دیکھو سنو جانو کہ آٹومن امپائر سیریز میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ اپنے بھائی یعقوب کو قتل کروانے کے بعد بایزید اول عثمانی سلطنت کا سلطان بن چکا تھا۔ عثمانی سلطنت مغرب یعنی یورپ تک پھیل چکی تھی۔ اسے سنبھالنے اور منظم کرنے کے لیے بایزید کو وقت چاہیے تھا۔ اس نے یورپ میں یہ کیا کہ سب سے بڑی اور قریبی سلطنت سربیا، جسے ترکوں نے ایک تاریخی جنگ میں شکست دی تھی، اسی کے شہنشاہ کی بیٹی سے شادی کر کے رشتہ داری اور امن قائم کر لیا۔ اب مشرق میں جس سلطنت سے انہیں سب سے زیادہ خطرہ تھا وہ تھی ترکوں ہی کی ایک دوسری مسلم ریاست، سلطنت کرمانیہ۔ کرمانیہ کو مصر اور مکہ مدینہ پر حکومت کرنے والی مملوک سلطنت کی بھی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ تو بایزید نے کرمانیہ سلطنت کے امیر علاء الدین بے سے اپنی بہن کی شادی کر دی۔ اس میرج ڈپلومیسی سے یورپ میں تو امن ہو گیا، لیکن کرمانیہ سے شادی کا بندھن بھی کرمانیہ کو اطاعت گزار ریاست نہ بنا سکا۔ کرمانیہ کے ترک سردار علاء الدین بے نے اس وقت جب بایزید سمندر پار ایڈرین میں تھا اور یورپ میں ہنگری سے جنگ کی تیاری کر رہا تھا، عثمانی ترکوں کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے ہمسائے میں موجود کردوں کی ایک ریاست جرمیان پر بھی قبضہ کر لیا۔ بایزید فوج لے کر میدان میں آ گیا۔ اس نے علاء الدین کو عبرتناک شکست دی۔ ہو سکتا تھا کہ اس لڑائی میں علاء الدین بے ہی مارا جاتا، لیکن اپنی بیوی یعنی بایزید کی بہن کی مدد سے فرار ہو گیا۔ البتہ اس کے دونوں بیٹے محمد اور علی کو عثمانیوں نے گرفتار کر لیا۔ ایسے ہی جنگوں کے باعث قریب تھا کہ کرمانیہ کی ریاست سرے سے ہی ختم ہو جاتی، لیکن اس دوران آج کے ازبکستان سے ایک طوفان اٹھا اور خود عثمانی سلطنت خطرے میں پڑ گئی۔ اس انقلاب کا نام تھا تیمور لنگ۔ امیر تیمور ایک جنگجو سردار تھا جس نے اپنی جنگی مہارت کے باعث سمرقند پر قبضہ کر لیا تھا، اور پھر اسے ہیڈ کوارٹر بنا کر اس نے اپنی سلطنت کو موجودہ ازبکستان، پاکستان، انڈیا، افغانستان، ایران، عراق، آذربائیجان، روس، شام اور ترکی کی سرحدوں تک پھیلا لیا تھا۔ کل ملا کر امیر تیمور 40 سے زائد چھوٹی بڑی ریاستوں اور ممالک کو فتح کر چکا تھا یا ان کے علاقے قبضے میں لے چکا تھا۔ یہ ایک طاقتور سلطنت بن چکی تھی جس کا حکمران اپنی جنگی قابلیت تو ثابت کر ہی چکا تھا، لیکن ساتھ میں اپنی سفاکیت بھی۔ جی ہاں، خوف امیر تیمور کا ہتھیار تھا۔ وہ جس شہر میں داخل ہوتا بے دریغ ہزاروں لاکھوں غیر مسلح اور بے گناہ شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ پورے کے پورے شہر جلا ڈالتا، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں سمیت گروہ کے گروہ جلتی آگ میں جھونک دیتا، زمین میں گاڑ دیتا یا ان کی گردنیں اڑا دیتا، اور پھر ان کی کھوپڑیوں سے مینار بناتا، ان کے جسموں کی چربی سے لاشوں کو آگ لگاتا اور کئی دن تک انہیں جلنے کے لیے چھوڑ دیتا، پھر اپنے بے انتہا ظلم کی خبریں پھیلنے دیتا تاکہ اس کے خوف کی دھاک دشمنوں پر بیٹھ جائے۔ خوف اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے دشمن اس سے لڑنے کے بجائے ہتھیار ڈالنے کو ترجیح دیں۔ 1399 میں اسی تیموری سلطنت کی سرحدیں سلطنت عثمانیہ کو چھونے لگی تھیں۔ عثمانی اور تیموری دونوں سلطان صاف دیکھ رہے تھے کہ آج نہیں تو کل دونوں کا ٹکراؤ ہو کر رہے گا، کیونکہ دونوں حکمرانوں میں ایروگنس اور غرور بہت زیادہ تھا۔ اس کا اظہار ان خطوط میں بھی ہوتا ہے جو دونوں نے ایک دوسرے کو لکھے تھے۔ یہ خطوط کیوں لکھنا پڑے؟ ہوا یوں کہ امیر تیمور مسلمان علاقوں پر حملے اور قبضے کر رہا تھا۔ اسی دوران اس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں لوگوں کو قتل کیا اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ انہی حملوں کے دوران ایک بغدادی شہزادہ پرنس طاہر پناہ کے لیے سلطنت عثمانیہ کے پاس جا پہنچا اور اسے پناہ مل بھی گئی۔ اسی طرح اناطولیہ کے وہ علاقے جن پر سلطنت عثمانیہ نے قبضہ کیا تھا، ان کے مسلم سردار امیر تیمور کے پاس پناہ کے لیے چلے گئے اور انہیں بھی پناہ مل گئی۔
اب ظاہر ہے ایک دوسرے کے دشمنوں کو پناہ دینا تو دونوں میں سے کسی کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ وہ اندر ہی اندر ایک دوسرے کو سبق سکھانے کا پلان کرنے لگے۔ امیر تیمور نے قاصدوں کے ذریعے بایزید کو ایک خط بھیجا۔ خط میں لکھا کہ تم نے جو علاقے کافروں سے چھینے ہیں انہیں اپنے پاس رکھو، لیکن اس کے علاوہ جو علاقے ہیں وہ فوراً ان کے سرداروں کو واپس کر دو، ورنہ میں خدا کا قہر بن کر تم سے بدلہ لوں گا۔ یہ خط ایک عالمی طاقت کو سیدھی سیدھی دھمکی تھی۔ اوٹومن امپائر کے حکمران کو کوئی اس طرح مخاطب نہیں کرتا تھا۔ بایزید کو امیر تیمور کی گستاخی نے آگ بگولا کر دیا اور اس نے بھی جواب میں شدید رد عمل دکھایا۔ اس نے پہلا کام تو یہ کیا کہ خط لے کر آنے والے تیموری قاصدوں کی داڑیاں کاٹ دیں اور پھر انہیں بے عزت کر کر دربار سے نکال کر واپس بھیج دیا۔ یہ اس بات کا پیغام تھا کہ سلطنت عثمانیہ کا سلطان کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ ایک طرح کا طبل جنگ تھا، لیکن جنگ سے پہلے ابھی آگ کو اور بھی بھڑکنا تھا۔ بایزید کو مخبری ہوئی کہ امیر تیمور مسلمانوں کی دوسری بڑی سلطنت دولت مملوکیہ کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ پر چڑھائی کی تیاری کر رہا ہے۔ سلطان نے تیمور کو ایک غضبناک خط بھیجا۔ اس میں لکھا، چونکہ تمہارے لامحدود لالچ کی کشتی خود غرضی کے گڑھے میں اتر چکی ہے تو تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ اپنی گستاخی کے بادبانوں کو نیچے کر لو اور خلوص کے ساحل پر پچھتاوے کا لنگر ڈال دو، کیونکہ سلامتی کا ساحل بھی یہی ہے، ورنہ ہمارے انتقام کے طوفان سے تم سزا کے اس سمندر میں غرق ہو جاؤ گے جس کے تم مستحق ہو۔ امیر تیمور تک یہ خط پہنچا۔ اب اس جنگ کو کوئی نہیں ٹال سکتا تھا۔ یورپی عیسائی جو ابھی کچھ دیر پہلے تک عثمانی ترکوں سے لڑ رہے تھے اور اسے اسلام اور عیسائیت کی جنگ قرار دے رہے تھے، وہ امیر تیمور کو پیغام بھیجنے لگے کہ عثمانیوں کے خلاف وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ یہاں تک کہ بیزنٹائن امپائر نے بھی امیر تیمور کو خفیہ حمایت کا یقین دلا دیا تھا۔ اب تیموری فوج نے سلطنت عثمانیہ کی طرف حرکت شروع کر دی اور اس نے 1401 میں ترک سلطنت کے ایک حصے سواس کا محاصرہ کر لیا۔ بہانہ اس کا یہ تھا کہ یہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا اور بایزید نے اس پر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ قلعہ ایک بہت مضبوط قلعہ تھا اور لمبے وقت تک محاصرہ جھیل سکتا تھا۔ بایزید کو خبر پہنچی تو اس نے اپنے بیٹے ارطغرل کو اس کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ ظاہر یہ قلعہ فتح ہونا مشکل تھا کیونکہ اس کی دیواریں بہت مضبوط تھیں، لیکن امیر تیمور نے ایک زبردست چال چلی اور قلعے کی بنیادیں کھدوا ڈالی۔ بنیادیں کھد جانے سے دیواریں گر گئیں اور شہر پر امیر تیمور کا قبضہ ہو گیا۔ پھر امیر تیمور نے گرفتار ترکوں اور شہریوں سے انتقام لیا اور اپنا ٹریڈ مارک یعنی خوف چار سو پھیلا دیا۔ اس نے 4000 قیدیوں کو قلعے کی بنیادوں میں زندہ گاڑ کر اوپر سے مٹی برابر کر دی۔ بایزید کے بیٹے اور دیگر سرداروں کو بھی امیر تیمور نے قتل کر دیا۔ ترک سلطان تک شکست اور بیٹے کی موت کی خبر پہنچی تو اب ظاہر ہے اس کے لیے مقابلے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اس وقت بایزید قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، لیکن تیمور کی کامیابیاں اور سلطنت عثمانیہ کے علاقوں کا چھن جانا ایسا الارمنگ فیکٹر تھا جسے نظر انداز کرنا بایزید کے بس میں نہیں تھا۔ 1402 عیسوی کے موسم گرما میں سلطان بایزید 90,000 کے لگ بھگ فوج لے کر مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے انقرہ کے قریب ایسی جگہ کیمپ لگایا جہاں امیر تیمور کے لیے اس پر حملہ کرنا آسان نہیں تھا۔ جب امیر تیمور اپنی فوج کے ساتھ وہاں پہنچا تو وہ بھانپ گیا کہ یہاں وہ بایزید کو شکست نہیں دے سکتا۔ چنانچہ اس نے چال چلی اور فوج کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگا۔ ظاہر ہے بایزید بھی اس کے تعاقب میں چل پڑا اور اپنے محفوظ کیمپ سے دور چلا گیا۔ امیر تیمور پیچھے ہٹ کر مشرق میں اپنی سلطنت کے بارڈر کے قریب رک گیا، لیکن یہاں بھی اسے اپنی پسند کا میدان نہیں ملا، بلکہ بایزید نے ایک بار پھر اسے ایک ایسے جنگل کے کنارے لا کھڑا کیا جہاں اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ترکوں ہی کو حاصل تھا۔ امیر تیمور کسی صورت بھی بایزید کو اس کی مرضی کا میدان نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے ایک بار پھر وہ کنی کترا گیا۔ ایک انہونی ہو گئی، تیمور اپنے 1.5 لاکھ لشکر سمیت کہیں غائب ہو گیا۔ بایزید ہفتوں تک اس بات پر سر پٹکتا رہا کہ اتنا بڑا لشکر آخر چلا کہاں گیا۔ پھر یوں ہوا کہ جولائی 1402 میں
بایزید کو خبر مل گئی کہ امیر تیمور کا لشکر کہاں ہے، لیکن یہ خبر آسمانی بجلی کی طرح اس کے سر پر کوندی، کیونکہ امیر تیمور کا گمشدہ لشکر ایک لمبا چکر کاٹ کر اس کے پیچھے انقرہ پہنچ گیا تھا اور شہر کا محاصرہ ہو چکا تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ تیموری فوج نے بایزید کی واپسی کے راستے پر ساری فصلیں اور گودام بھی جلا دیے تھے۔ بایزید کے پاس اب انقرہ جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اور وہ بھی اسی راستے سے گزر کر جہاں نہ کھانا تھا اور نہ پینے کے لیے کچھ۔ اب تیموری لشکر ایسی جگہ پر پوزیشننگ کر چکا تھا جو اسے بہت زیادہ سوٹ کرتی تھی۔ یہاں امیر تیمور کو 3 بڑے فائدے تھے۔ ایک یہ کہ میدان جنگ اس کی مرضی کا تھا، دوسرے یہ کہ اس کی فوج بایزید سے تقریباً 60,000 زیادہ تھی، جبکہ اس میں ہندوستان سے لائے گئے ہاتھی بھی شامل تھے، تیسرے یہ کہ اس کی فوج کو آرام کرنے اور تازہ دم ہونے کا موقع مل گیا تھا۔ اس کے مقابلے میں بایزید کی فوج کو دیکھیں۔ اس مقام پر اسے 3 بڑے نقصانات تھے۔ ایک یہ کہ اس کی فوج تھکی ہوئی فوج تھی، طویل سفر میں بھوکی پیاسی رہی تھی۔ دوسرے یہ کہ لمبے سفر اور بھوک کے باعث 20,000 ترک سپاہی راستے ہی میں دم توڑ چکے تھے۔ تیسرا اور سب سے بڑا نقصان فوج کی تنظیم میں چھپا تھا، وہ یہ کہ اس کی فوج میں 3 طرح کے جنگجو تھے، ایک مٹھی کی طرح فوج نہیں تھی۔ ایک ینیچری فوج جینیسریز جو سلطان کے خاص گارڈز تھے، سب سے طاقتور اور بھروسے کے سپاہی یہ تھے۔ پھر وہ ترک اور تاتاری سپاہی تھے جنہیں پیسے دے کر فوج میں شامل کیا گیا تھا، اور وہ کسی بھی لالچ کے تحت پارٹی کسی بھی وقت بدل سکتے تھے۔ تیسرے ان یورپی سربوں کے دستے جو باج گزار ریاست کی حیثیت میں عثمانی ترکوں کی فوج میں شامل تھے۔ ان سب ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کے باوجود دونوں سلطان بہرحال ایک بات تو اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ملٹری مشینز کی جنگ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت روئے زمین پر ان دونوں سے زیادہ طاقتور کوئی تیسری سلطنت نہیں تھی۔ یہ کم آباد اور کھلا خوبصورت شہر انقرہ کا ٹاؤن چبوک ہے۔ یہ آج ترکی کے وسط میں ہے، اور 6 صدیاں پہلے اسی شہر میں 1.5 لاکھ تیموری فوج 70,000 ترک فوج کے سامنے کھڑی تھی، جو کل تک ایک دوسرے کو دھمکیاں بھیج رہے تھے، آج عملی طاقت دکھانے کے لیے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ پہلا حملہ امیر تیمور کی طرف سے ہوا، لیکن ترک فوج نے اسے پسپا کر دیا۔ لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، جنگ پر تیموری لشکر حاوی ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک موقع پر سلطان بایزید نے اپنے ایک بیٹے سلیمان کو برسا کی طرف پسپائی کا حکم دیا، جبکہ وہ خود، اس کے 3 بیٹے اور سربین لشکر تیموری فوج کے مقابلے پر ڈٹے رہے۔ لیکن جب ترک لشکر کی ہلاکتیں بڑھنے لگیں تو سربین دستے بھی بایزید کے بیٹے سلیمان کے پیچھے بھاگے۔ اب میدان میں صرف بایزید اپنے چند وفاداروں کے ساتھ موجود تھا۔ یہ بہت چھوٹا دستہ تھا، لیکن اس نے بھی کئی گھنٹے تیموری گھڑ سواروں کا مقابلہ کیا جو اسے ہر طرف سے گھیر چکے تھے۔ لیکن کب تک؟ ایک موقع پر جب بایزید کے گرد صرف جینیسریز یعنی اس کے ذاتی محافظ موجود تھے، اس نے تیموری فوج کا گھیرا توڑ دیا اور فرار ہو گیا۔ تیموری فوج جیت چکی تھی، لیکن سلطان بایزید بھی زندہ سلامت ان کی دسترس سے نکل چکا تھا۔ لیکن نہیں، ایک تیموری گھوڑ سوار کے تیر نے بھاگتے ہوئے سلطان کے گھوڑے کو گرا دیا۔ سلطان بھی گر گیا اور امیر تیمور کا قیدی بن گیا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے لیے بدترین شکست تھی۔ اس سے بری شکست انہیں تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کا سلطان تیموری سلطنت کا قیدی تھا، اور اس کے 3 بیٹے بھی امیر تیمور کی تلواروں کے نیچے تھے۔ لیکن تیمور نے اس کے بیٹوں کو اس شرط پر چھوڑ دیا کہ وہ امیر تیمور کی برتری تسلیم کرتے رہیں گے۔ بایزید یورپ اور ایشیا کا بڑا فاتح تھا۔ یورپی طاقتیں اسے خراج دیا کرتی تھیں۔ وہ زیادہ دیر یہ تذلیل برداشت نہ کر سکا اور چند ہی ماہ میں دوران قید مر گیا۔ اس کے کچھ ماہ بعد 1405 میں امیر تیمور بھی مر گیا۔ تیموری سلطنت اس کے بعد کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی، جبکہ سلطنت عثمانیہ بھی بایزید کے بیٹوں کے درمیان کئی حصوں میں بٹ چکی تھی اور خانہ جنگی کا شکار تھی۔ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو چکا تھا، لیکن اس خانہ جنگی میں سلطنت عثمانیہ بکھری ضرور، لیکن ختم نہیں ہوئی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟
اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یورپ میں کوئی ایسی بڑی طاقت نہیں تھی جو بایزید اول کی حکومت ختم ہونے کے بعد یورپ سے ترکوں کو نکالنے کی کوشش کرتی یا اناطولیہ میں اس پر قبضہ کرتی۔ دوسرا یہ کہ امیر تیمور یا اس کے جانشین بھی اناطولیہ میں ٹھہر کر حکومت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے ترک سلطنت کو تیمور یا اس کے جانشینوں نے بھی کنٹرول میں نہیں لیا۔ تو بہرحال بایزید کے 4 بیٹے محمد اول، سلیمان، عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان کوئی 11 برس تک یعنی 1402 سے 1413 تک خون ریز جنگیں ہوتی رہیں۔ ان لڑائیوں میں موسیٰ اور سلیمان تو مارے گئے، عیسیٰ ایسا بھاگا کہ تاریخ کے اوراق ہی سے غائب ہو گیا اور آخر میں بچا صرف محمد اول، جو اب سلطان محمد اول تھا۔ محمد اول کا زیادہ تر دور عثمانی سلطنت کے بکھرے علاقوں کو جمع کرنے ہی میں گزر گیا۔ اس نے ایک اور کام یہ کیا کہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ لکھوانا شروع کر دی۔ آج ہم عثمانی ترکوں کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں اسے محمد اول ہی نے لکھوانا شروع کیا تھا۔ سلطان محمد اول کے انتقال کے بعد 1421 میں اس کا بیٹا مراد دوئم سلطان بنا اور 1451 تک حکمران رہا۔ اس نے فوج کو زیادہ منظم کیا اور پہلی بار خاص دستوں کو بندوق کا استعمال سکھایا۔ ان بندوقوں کو مسکٹ کہتے تھے اور یہ یورپ میں نئی متعارف ہوئی تھی۔ مراد دوم نے یورپی طاقتیں جو عثمانیوں کو کمزور دیکھ کر بغاوت کر رہی تھیں ان کی بغاوتوں کو سختی سے کچلا۔ یونان، البانیہ اور سربیا کے زیادہ تر علاقے ایک بار پھر سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں آ گئے۔ سلطان نے یورپ کے علاقے البانیہ میں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو بسانا شروع کیا۔ آج بھی البانیہ میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی موجود ہے۔ اسی کے دور میں عثمانی سلطنت ایک بار پھر دنیا کی سپر پاور بن گئی اور اتنی طاقتور ہو گئی کہ یورپین عیسائیوں کے لیے عظمت کی آخری علامت رومن بیزنٹائن امپائر کی نشانی قسطنطنیہ پر بھی قبضہ کر سکے۔ یہ شہر 1000 سال سے رومیوں کی آنکھوں کا تارا اور مرکز تھا۔ یہ دنیا کے مضبوط ترین شہروں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس کی دیواریں صدیوں سے ناقابل تسخیر تھیں۔ لیکن 15ویں صدی میں یہ شہر عملاً چاروں طرف سے آٹومن امپائر کے گھیرے میں آ چکا تھا۔ 1453 میں اسی شہر کے لیے تاریخ کی ایک ایسی جنگ لڑی گئی جس کا انتظار 700 سال سے کیا جا رہا تھا۔ اس جنگ کی دلچسپ کہانی بھی آپ کو دکھائیں گے مگر آٹومن امپائر کی اگلی قسط میں۔ 15ویں صدی میں عثمانیوں کا ایک سلطان 19 سال کا نوجوان تھا، بڑا ہی جوشیلا اور بے باک۔ ایک دن قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں کی پرواہ کیے بغیر اس نے شہر پر چڑھائی کر دی۔ اس کے پاس دیواریں توڑنے کے لیے ایک نیا ہتھیار بھی تھا، یعنی توپ۔ لیکن اس نوجوان کی بہادری کسی کام نہ آئی، وہ بری طرح ناکام رہا، اس کی توپیں فیل ہو گئیں اور اسے ہار مان کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ نوجوان پھر مرتے دم تک کانسٹینٹینوپول یعنی قسطنطنیہ کی فتح کا خواب پورا نہ کر سکا۔ یہ کیا کہانی تھی؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کہ آٹومن امپائر سیریز میں ہم آپ کو تاریخ کی یہی ناقابل فراموش داستان دکھا رہے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قسطنطنیہ کی دیواروں پر بم برسانے والا پہلا نوجوان کون تھا؟ یہ تھا سلطان مراد ثانی، جو 1421 میں سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھا اور اگلے ہی برس اس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس کے پاس اپنے دور کا جدید ترین ہتھیار یعنی توپیں بھی تھیں۔ اس کی توپوں نے جرمن ماہرین کی نگرانی میں قسطنطنیہ کی دیواروں پر بے تحاشا گولے برسائے۔ اس کا اندازہ یوں کیجئے کہ صرف ایک ٹاور پر 70 گولے گرے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ سلطان کے اپنے بھائی مصطفیٰ نے، جو کہ حمید کے علاقے کا گورنر تھا، رومی شہنشاہ کے اشارے پر بغاوت کر دی۔ مراد ثانی کو مجبوراً قسطنطنیہ کا محاصرہ ختم کر کے اپنے بھائی سے جنگ کرنا پڑی۔ اس جنگ میں مصطفیٰ تو مارا گیا لیکن سلطان مراد ثانی پھر کبھی رومی سلطنت کے مرکز قسطنطنیہ کی طرف قدم نہیں بڑھا سکا اور صرف قسطنطنیہ سے خراج لے کر اسے اس کے حال پر چھوڑتا رہا۔ لیکن جہاں باپ ناکام رہا تھا وہیں اس کے بیٹے نے اس ناکامی سے سبق سیکھا۔ وہ بیٹا سلطان محمد ثانی، جسے آج دنیا سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے، اپنے باپ کی غلطی نہیں دہرانا چاہتا تھا۔
اس نے اپنے باپ کی ناکامی سے جو سبق سیکھا وہ یہ تھا کہ اگر قسطنطنیہ فتح کرنا ہے تو پہلے اپنی ریاست میں مکمل امن ضروری ہے، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ادا کرنی پڑے۔ اور دوسری شرط اس کے نزدیک یہ تھی کہ اپنی فائر پاور یعنی توپوں کو اتنا زیادہ طاقتور بنایا جائے کہ وہ قسطنطنیہ کی 1000 سال سے فاتحین کا منہ چڑاتی دیواروں کو ریت کی دیوار ثابت کر سکے، کیونکہ یہی سب کر کے سلطان کو وہ سرخ سیب مل سکتا تھا جسے پانے کی آرزو لیے اس کا باپ منو مٹی تلے جا سویا تھا۔ یہ سرخ سیب کیا تھا؟ قسطنطنیہ شہر میں ایک بہت بڑا چرچ تھا جسے ہیگا صوفیہ کہتے تھے۔ اس چرچ کے باہر ایک 100 فٹ اونچے خوبصورت ستون پر ایک رومن شہنشاہ کا گھوڑے پر سوار مجسمہ نصب تھا۔ یہ مجسمہ اسی شہنشاہ کا تھا جس نے ہیگا صوفیہ چرچ تعمیر کروایا تھا۔ مجسمے نے دیو مالائی یونانی ہیرو ایکلیز جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گلوب تھا جس میں سلیب گڑی ہوئی تھی۔ یہ سلیب اور گلوب پوری دنیا پر عیسائیت کے غلبے کی علامت تھی۔ یورپ میں مشہور تھا کہ جو شخص قسطنطنیہ کو فتح کر کے یہ گلوب اور سلیب حاصل کرے گا وہی پوری دنیا کا شہنشاہ ہوگا۔ چنانچہ اس شہر کی فتح حکمرانوں کے لیے ایک چیلنج بن چکی تھی۔ 1000 سال میں کئی لوگوں نے یہ چیلنج قبول کیا، مگر قسطنطنیہ کی مضبوط دیواریں ہر حملہ آور کو ناکام واپس لوٹنے پر مجبور کرتی رہیں۔ عثمانیوں نے بھی ایک سے زیادہ مرتبہ یہ شہر فتح کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ترک اس سلیب والے گلوب کو سرخ سیب کہتے تھے کیونکہ سرخ سیب ان کے نزدیک پوری دنیا پر حکمرانی کی علامت تھا۔ وہ اس سرخ سیب کو حاصل کرنے کے لیے بے قرار تھے کیونکہ اس وقت وہ دنیا کی سپر پاور تو بہرحال بن چکے تھے۔ تو مراد ثانی کی وفات کے بعد تخت و تاج کے ساتھ سرخ سیب کا چیلنج بھی محمد ثانی کو وراثت میں مل گیا۔ چیلنج تو وراثت میں آ گیا لیکن یہ چیلنج بہت مشکل چیلنج تھا، تخت و تاج ملنے سے بھی زیادہ مشکل۔ جی ہاں، سلطان محمد ثانی کو اپنی جانشینی کے لیے کوئی بڑی جنگ یا بغاوت سے نہیں لڑنا پڑا تھا، اور اس کے اتنے آسانی سے سلطان بن جانے کی وجوہات بہرحال دلچسپ اور پرسرار تو تھیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس کی جانشینی میں اس کے مقابلے پر کون کون تھا۔ محمد ثانی کے 2 بڑے بھائی تھے، احمد اور علی۔ احمد بڑا تھا لیکن اس کا والد سلطان مراد ثانی چھوٹے بیٹے علی سے زیادہ محبت کرتا تھا اور اسی لیے سمجھا جاتا تھا کہ علی ہی اگلا سلطان ہوگا، جبکہ محمد ثانی سب سے چھوٹا تھا اور ویسے بھی اسے ضدی اور خود سر بڑھ کے بڑی حد تک ایک نالائق لڑکا سمجھا جاتا تھا، یعنی اس کے سلطان بننے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ان حالات میں لگتا تھا کہ احمد یا علی میں سے کوئی ایک سلطان بنے گا، جبکہ باقیوں کے حصے میں آئے گی ریشم کی ڈوری، یعنی کسی ایک کے بھی سلطان بننے کا مطلب باقیوں کی موت تھا۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ اس کا بڑا بھائی احمد جو امیسیا کا گورنر بھی تھا وہ 1437 میں اچانک مر گیا۔ اس کی جگہ اس کے دوسرے بھائی علی کو گورنر بنا کر بھیجا گیا، لیکن 1443 میں حضر پاشا نام کے ایک ترک سردار نے علی اور اس کے شیرخوار بچوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیا۔ حضر پاشا کا کیا انجام ہوا اور اس نے علی بیگ کو کیوں قتل کیا تھا، یہ بات تاریخ میں واضح نہیں ہے۔ بہرحال یہ واقعات جیسے بھی ہوئے، محمد ثانی کے راستے سے دونوں بڑے بھائی ہٹ چکے تھے اور اس کے سلطان بننے میں کوئی خاندانی رکاوٹ باقی نہیں رہی تھی۔ وہ سلطان بن گیا لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی باقی تھا، وہ یہ کہ اس کی ایک سربین سوتیلی ماں کا 1 سال کا بیٹا جس کا نام اس کے باپ نے احمد ہی رکھا تھا وہ بھی زندہ تھا۔ بظاہر یہ 1 سال کا بچہ سلطان محمد ثانی کے لیے کوئی مسئلہ اس وقت نہیں تھا، لیکن سلطان یہ سیکھ چکا تھا کہ اگر سرخ سیب حاصل کرنا ہے تو اسے ہر صورت امن و امان برقرار رکھنا ہوگا، چاہے اس کی کچھ بھی قیمت دینا پڑے۔ یہ 1 سالہ بچہ اس وقت نہیں تو سلطان کے نزدیک مستقبل میں ایک پوٹینشل تھریٹ بہرحال تھا۔ چنانچہ عین اس وقت جب اس کی سربین سوتیلی ماں سلطان محمد ثانی کو تخت نشینی کی مبارکباد دے رہی تھی، سلطان کے حکم پر ایک ملازم 1 سالہ احمد کو پانی کے حوض میں ڈبو رہا تھا۔ اگلے روز سلطان نے اس ملازم کو بھی احمد کے قتل کے الزام میں قتل کروا دیا۔ پھر محمد ثانی نے 1 سالہ احمد کی ماں کی شادی ایک ترک سردار سے کر کے اسے دارالحکومت سے باہر بھیج دیا۔ سلطان محمد ثانی ہی سلطنت عثمانیہ کا وہ سلطان تھا جس نے یہ قاعدہ اور قانون بنا دیا تھا کہ اس کے بعد اس کے بیٹوں میں سے جو بھی تخت پر بیٹھے گا
اس کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ تخت کے دوسرے وارثوں یعنی دعوے داروں کو یعنی اپنے بھائیوں کو قتل کر دے گا تاکہ ریاست میں امن قائم رہے۔ جانشینی کے مسئلے کے علاوہ سلطان نے ارد گرد کی ریاستوں سے بھی امن و امان قائم کر لیا تھا۔ یورپی طاقتوں سے امن اور تجارت کے معاہدے کر کے اس نے جنگ کا امکان ختم کر دیا تھا۔ یوں سلطان محمد ثانی نے سلطنت میں امن کا پہلا چیلنج کامیابی سے پورا کر لیا تھا۔ اب اسے دوسری شرط پوری کرنا تھی، یعنی ایک ایسی طاقتور توپ تلاش کرنا تھی یا بنوانا تھی جو قسطنطنیہ کی دیواریں توڑ کر سلطانی فوج کو شہر میں داخل کر سکے۔ 15ویں صدی کے شروع میں جو توپیں بن رہی تھیں ان میں ایک مسئلہ تھا کہ ان کے گولے تارکول، سالٹ پیٹر اور سلفر سے تیار کیے جاتے تھے۔ ان ساری چیزوں کو میدان جنگ ہی میں مکس کر کے توپ میں بھرا جاتا تھا اور جب فائر کیا جاتا تو یہ گولہ ٹارگٹ پر گرنے کے بعد دھماکے سے نہیں پھٹتا تھا، آہستہ آہستہ جلتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے ٹارگٹ کو زیادہ نقصان بھی نہیں پہنچتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان ایک نئی اور بہتر توپ چاہتا تھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ ان دنوں اس کے باپ کے دور کے برعکس گولوں کی ٹیکنالوجی پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی۔ یہ گولے گرتے یا دیوار سے ٹکراتے ہی دھماکے سے پھٹ جاتے تھے، جس سے ٹارگٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا تھا۔ گولوں کے ساتھ توپیں بھی اپ ڈیٹ ہو گئی تھیں۔ یہ اب لوہے کے بجائے برونز سے بننے لگی تھیں، جس سے خرچ تو زیادہ ہوتا تھا لیکن ڈیزائن بہتر ہو گیا تھا اور برونز حاصل کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اس سلسلے میں سلطنت میں شامل بلقان کی ریاستوں سے فائدہ اٹھایا گیا۔ ان ریاستوں کے گرجا گھروں میں برونز ہی سے بنی منو وزنی گھنٹیاں نصب تھیں۔ دیگر ذرائع کے علاوہ ان گھنٹیوں کو توڑ کر بھی توپوں کے لیے برونز حاصل کیا جاتا رہا۔ نئی توپیں 16 فٹ تک لمبی اور 750 پاؤنڈ وزنی گولے پھینک سکتی تھی، لیکن سلطان کو اس سے بھی بڑی توپ چاہیے تھی، اتنی بڑی کہ اس کے کم سے کم گولوں میں زیادہ سے زیادہ نقصان دیوار کو پہنچایا جا سکے، کیونکہ وہ کسی صورت ناکامی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ حالانکہ اس کا وزیر اعظم خلیل پاشا اسے ڈرا رہا تھا کہ قسطنطنیہ پر حملہ نہ کیا جائے ورنہ پورا یورپ عثمانیوں کے خلاف نئی صلیبی جنگ شروع کر سکتا ہے۔ وہ سلطان محمد ثانی کے قسطنطنیہ فتح کرنے کے خواب کو ایک جنونی نوجوان کی بیوقوفی سمجھتا تھا، لیکن سلطان اپنے خواب کو ہر صورت پورا کرنے کا عزم کر چکا تھا اور اسے ضرورت تھی ایک توپ انجینئر کی جو اس کی مرضی کی طاقتور توپیں تیار کر سکے۔ سلطان محمد ثانی جو اسکندر اعظم کو اپنا آئیڈیل سمجھتا تھا، وہ اس معاملے میں خود بھی مقدر کا سکندر نکلا اور اس کی خواہش پوری ہوئی۔ ہوا یہ کہ ہنگری سے ایک نوجوان انجینئر توپیں بنانے کی پیشکش لے کر قسطنطنیہ کے شہنشاہ کانسٹنٹائن 11 کے پاس آیا اور اسے توپ سازی کی پیشکش کی، لیکن ان توپوں کے بدلے میں اوربن نے بہت بڑی تنخواہ اور انعام کا مطالبہ بھی کر دیا۔ قسطنطنیہ کی مالی حالت ان دنوں بہت خراب تھی، قرضوں کا بوجھ بہت زیادہ تھا اور خزانہ خالی۔ تو ایسے میں کانسٹنٹائن کو شہر کے دفاع سے زیادہ خزانہ بھرنے کی فکر تھی۔ ویسے بھی وہ عثمانیوں کے نوجوان سلطان کو کوئی خاص خطرہ نہیں سمجھتا تھا، بلکہ محمد ثانی کے حکمران بننے پر تو قسطنطنیہ سے لے کر فرانس تک یورپی حکمرانوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی تھیں کہ عالمی طاقت کے تخت پر ایک کمزور سلطان آن بیٹھا ہے۔ کانسٹنٹائن 11 چونکہ عثمانیوں سے کوئی فوری خطرہ محسوس نہیں کر رہا تھا، اس لیے اس نے ہنگیرین توپ انجینئر اوربن کو ٹال دیا اور محض بہلاوے کے لیے اس کی تھوڑی سی تنخواہ مقرر کر دی تاکہ اتنا ماہر انجینئر کہیں اور نہ چلا جائے۔ لیکن باصلاحیت اوربن مطمئن نہیں ہوا، کیونکہ ایک تو تنخواہ اس کی صلاحیت سے بہت کم تھی، دوسرے وہ بھی وقت پر نہیں ملتی تھی، تیسرے یہ کہ سرکاری کلرک اس معمولی تنخواہ میں بھی ڈنڈی مارتے تھے۔ چنانچہ اوربن نے وہی کیا جو اس وقت کے زیادہ تر یورپی نوجوان کر رہے تھے، یعنی سلطنت عثمانیہ میں نوکری کا فیصلہ کر لیا۔ اسے چونکہ اپنی صلاحیت کا بہت زیادہ منافع چاہیے تھا، اس لیے وہ سلطان کو ایسی پیشکش کرنا چاہتا تھا کہ سلطان محمد ثانی انکار نہ کر سکے۔ اسے معلوم تھا کہ سلطان قسطنطنیہ کی دیواریں توڑنے کے لیے بے قرار ہے، چنانچہ اس نے شہر کی دیواروں کا اچھی طرح سے جائزہ لیا اور پھر وہاں سے نکل کر 140 میل دور ایڈرن شہر میں سلطان محمد ثانی کے دربار میں پہنچ گیا۔ جب سلطان کو بتایا گیا کہ ہنگری کا ایک انجینئر اوربن توپیں بنانے کی پیشکش لے کر آیا ہے تو سلطان نے اسے فوری طلب کر لیا۔ سلطان خود بھی جنگی ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ سمجھ رکھتا تھا، اس لیے اس نے اوربن سے چند ٹیکنیکل سوالات کے بعد سیدھا سوال کیا، کیا تم ایسی توپ بنا سکتے ہو جس سے قسطنطنیہ کی دیواریں گر جائیں اور اس کا گولہ اتنا بڑا ہو؟
سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے گولے کا سائز سمجھایا۔ اوربن نے کئی ماہ اسی ایک سوال کی تیاری ہی میں تو گزارے تھے۔ اس نے پرجوش آواز میں کہا، میں نے قسطنطنیہ کی دیواروں کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میری توپیں اتنی طاقتور ہوں گی کہ قسطنطنیہ کی دیواریں تو ایک طرف، اگر بابل جیسی عظیم طاقت کی دیواریں بھی راستے میں آئیں تو ملیاں میٹ ہو جائیں گی۔ سلطان کو یہی جواب چاہیے تھا۔ اس نے اوربن کو اس کے منہ مانگے معاوضے سے بھی 4 گنا زیادہ دینے کا وعدہ کیا اور جلد سے جلد توپیں تیار کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ 3 ماہ بعد اوربن نے پہلی توپ تیار کر لی۔ اس توپ کو باسفورس کے ساحل پر ایک ترک قلعے رومیلی ہزار میں بھیج دیا گیا۔ نومبر 1452 میں اس توپ سے فائر ہونے والے ایک گولے نے وینس کے ایک بحری جہاز کو ڈبو دیا۔ یہ جہاز قسطنطنیہ پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وینس کا بحری جہاز ڈبونے سے اوربن کی بنائی توپ کی طاقت ثابت ہو گئی تھی۔ سلطان اوربن سے خوش تھا اور اب اس نے اوربن کو حکم دیا کہ وہ اس کی سوچی ہوئی بڑی گن، ایک سپر گن تیار کرے۔ سپر گن کی تیاری شروع ہو گئی۔ سپر گن کی تیاری کا مرحلہ سب سے دلچسپ تھا۔ اس کے لیے مٹی اور رسیوں کی مدد سے ایک 27 فٹ لمبا سانچہ تیار کیا گیا۔ اوربن نے اینٹوں اور پتھروں سے 2 بڑی بڑی بھٹیاں تیار کیں جنہیں 1000 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کیا جاتا تھا اور ان کے چاروں طرف تارکول کی ایک پہاڑی سی بنا دی۔ یہ پہاڑی اتنی بلند تھی کہ اوپر سے جھانکنے پر بھٹیوں کا صرف دہانہ ہی نظر آتا تھا۔ پھر بھی بھٹیوں کی تپش اتنی تھی کہ اوپر کھڑے شخص تک بھی پہنچتی تھی۔ جب اس بھٹی میں لکڑیاں ڈال کر آگ جلائی گئی تو وہاں کام کرنے والے تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اللہ اللہ پکارنے لگتے۔ تیاری کے آخری دنوں میں جب بھٹی میں ٹین ڈالا جانا تھا، اس دن سلطنت کے وزیروں، مفتیوں اور شیوخ کو بلایا گیا تاکہ ان کی موجودگی سے برکت رہے۔ ان کے علاوہ کسی شخص کو بھٹیوں کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی تاکہ نئے ہتھیار کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ بھٹیوں کے عملے کے علاوہ صرف 40 لوگ وہاں موجود تھے۔ علماء اور وزراء بھٹیوں سے 100 فٹ کی دوری پر بیٹھ گئے اور مسلسل خدا کی بڑائی بیان کرنے لگے۔ بھٹیوں کے نگرانوں نے وزیروں اور علماء سے کہا کہ وہ صدقے کے طور پر سونے اور چاندی کے سکے بھی بھٹیوں میں ڈال دیں۔ انہوں نے سونے اور چاندی کے سکے دیے جنہیں بھٹی کے اندر جلتے ہوئے مواد میں مکس کر دیا گیا۔ آخر اس بھٹی سے 27 فٹ لمبی کانسی کی توپ تیار ہوئی جس کا دہانہ 30 انچ کا تھا۔ یہ وہی سائز تھا جو سلطان نے اوربن کو بتایا تھا، یعنی سلطان کی مرضی کی توپ تیار ہو چکی تھی۔ اب مرحلہ تھا اسے ٹیسٹ کرنے کا۔ اس توپ کو جنوری 1453 میں ٹیسٹ فائر کے لیے نکالا گیا۔ شہر کے لوگوں کو ایک دن پہلے خبردار کر دیا گیا تھا کہ کل ایک ایسا دھماکہ ہوگا جس سے لگے گا کہ بادل گرج رہے ہیں، اس لیے خبردار رہیں اور پریشان نہ ہوں۔ یہ منادی بھی شہر میں کروائی گئی کہ دھماکے کی آواز سے حاملہ عورتوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی جائے۔ توپ کو شہر کے گیٹ کے پاس لایا گیا۔ کئی لوگوں نے مل کر پتھر کا ایک گولا توپ میں فکس کیا۔ پھر ایک موم بتی کے ذریعے توپ کے پیندے میں موجود بارود کو آگ دکھائی گئی۔ ایک کان پھاڑ دینے والے دھماکے کے ساتھ گولا توپ سے نکلا اور 1 میل دور جا کر گرا۔ گولا گرنے کی جگہ پر 6 فٹ گہرا گڑھا پڑ گیا۔ یہ تجربہ کامیاب رہا تھا۔ دھماکے کی آواز 10 میل تک سنی گئی تھی۔ سلطان نے اس کامیاب تجربے کی خبریں جان بوجھ کر قسطنطنیہ تک پہنچائیں تاکہ وہاں کے محافظوں اور شہنشاہ کا مورال گر جائے۔ اس تجربے کے بعد بھی اوربن کی بھٹی میں مزید توپیں بنتی رہیں، لیکن بعد میں بننے والی کوئی بھی توپ سپر گن جتنی بڑی نہیں تھی۔ ان کا عمومی سائز 14 فٹ سے کچھ زیادہ ہوتا تھا۔ اوربن نے ایسی 60 سے زائد توپیں بنا ڈالی۔ اب سلطنت میں امن و امان بھی تھا اور توپیں بھی تیار ہو چکی تھیں، یعنی قسطنطنیہ پر حملے کی دونوں شرائط سلطان محمد ثانی کے نزدیک پوری ہو چکی تھیں۔ جنگ میں تاخیر کی کوئی وجہ نہیں تھی تو سلطان نے یہ کیا کہ ترکوں کے قبائلی رواج کے مطابق گھوڑے کی دم سے بنا ایک پرچم محل کے صحن میں گاڑ دیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ سلطان جنگ شروع کرنے جا رہا ہے۔ پرچم گاڑنے کے ساتھ ہی ساری سلطنت میں قاصد دوڑا دیے گئے اور تمام امیروں کو حکم دیا گیا کہ وہ فوجیں لے کر ایڈرن پہنچیں۔ جنگ کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر امیر کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ سپاہی ساتھ لائے۔ ان سپاہیوں کے ہتھیاروں، زرہ بختر اور سواری کا بندوبست بھی اسی امیر کو کرنا ہوتا تھا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے 1453 کے موسم بہار تک 2 لاکھ کا لشکر جمع ہو گیا، جس میں 180 بحری جنگی جہازوں کا طاقتور بیڑا بھی شامل تھا۔
قسطنطنیہ کانسٹنٹینوپول 1000 سال پہلے رومی شہنشاہ کانسٹنٹائن نے آباد کیا تھا اپنے دارالحکومت کے طور پر۔ اور تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے کہ جب اس شہر کی دیواروں کو ملیا میٹ کر دینے کے لیے ایک آخری لشکر تیار ہو رہا تھا، اس وقت کے شہنشاہ کا نام بھی کانسٹنٹائن ہی تھا، کانسٹنٹائن 11۔ اس آخری شہنشاہ کے پاس نہ تو سلطان محمد ثانی جیسی توپیں تھیں اور نہ ہی 2 لاکھ کا لشکر، لیکن مسلم اور غیر مسلم دونوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایک بہادر آدمی تھا، آخری سانس تک لڑنے والا شہنشاہ تھا۔ لیکن ظاہر ہے صرف بہادری توپوں اور بڑے لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس کے لیے حقیقی وسائل چاہیے تھے۔ تو ایسے ہی ایک وسیلے پر اسے بہت بھروسہ تھا۔ یہ ایسی چیز تھی جس کا توڑ نہ تو عثمانیوں کی توپوں کے پاس تھا اور نہ ہی 2 لاکھ کے لشکر کے پاس۔ یہ کیا چیز تھی جس پر انتہائی کمزور رومی شہنشاہ کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا؟ یہ بات ہم آپ کو ابھی نہیں، اگلی قسط میں دکھائیں گے۔ یہ سال تھا 1453 اور یہ تھا دنیا کا وہ عظیم الشان شہر جو کبھی سپر پاور رومن امپائر کا مرکز تھا۔ مشرقی یورپ، ترکی، شام اور مصر کے علاقوں پر اس کی حکومت تھی۔ یورپ میں اس سے طاقتور اور دولت مند کوئی دوسرا شہر نہیں تھا۔ 1000 سال پہلے جب دنیا کی کل آبادی 25-26 کروڑ کے قریب تھی، تب اس شہر میں 5 سے 8 لاکھ لوگ رہتے تھے۔ آرتھوڈاکس عیسائی تو دعا بھی قسطنطنیہ کی طرف منہ کر کے مانگا کرتے تھے۔ 11ویں صدی میں اسی شہر کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا تھا، لیکن آج 1453 میں اس شہر میں محض 60,000 کے قریب لوگ رہتے تھے۔ شہر کا زیادہ تر حصہ کھنڈر بن چکا تھا۔ یہ شہر ماضی کی ایک عظیم الشان سلطنت کا بھوت تھا جو مضبوط دیواروں میں اپنی شان و شوکت کی لاج رکھے ہوئے تھا، لیکن اب یہ رہی سہی لاج بھی چاروں طرف سے سلطنت عثمانیہ کے گھیرے میں تھی۔ اس کے پہلے رومن شہنشاہ کانسٹنٹائن 1 اور آخری شہنشاہ کانسٹنٹائن 11 کے درمیان 90 شہنشاہوں اور 1100 برس کا فاصلہ تھا۔ ان 1100 برسوں میں شہر کا 23 بار محاصرہ ہوا، لیکن سوائے ایک صلیبی لشکر کے کوئی بھی اسے فتح نہ کر سکا۔ اب یہ سلسلہ ختم ہونے جا رہا تھا۔ اب وہ جنگ شروع ہو رہی تھی جس کا انتظار دنیا بھر کے مسلمان 700 سال سے کر رہے تھے۔ میں ہوں فیصل اورائچ اور دیکھو سنو جانو کی اوٹومن امپائر سیریز میں ہم آپ کو تاریخ کی یہی ناقابل فراموش داستان دکھا رہے ہیں۔ جنگ میں 2 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، ایک قوت ارادی یعنی ول پاور اور دوسری وسائل اسینشیل ریسورسز، لیکن ان دونوں سے بھی زیادہ ضروری ایک چیز ہوتی ہے دا ریزن، جنگ کی وجہ۔ سلطان محمد ثانی کے پاس شہر کو فتح کرنے کے لیے 4 اہم وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ قسطنطنیہ نے سلطان کے ایک باغی چچا اورحان قلبی کو اور اس کے ساتھ 400-500 ساتھیوں کو پناہ دے رکھی تھی، اور یہ بات عثمانی ترکوں کے لیے کسی طور قابل قبول نہیں تھی۔ دوسری یہ کہ سلطان اس عظیم الشان شہر کو، جسے دنیا کوئنز آف دا سٹیز کہتی تھی، عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنانا چاہتا تھا۔ تیسری وجہ خالصتاً تجارتی تھی، وہ یوں کہ 2 براعظموں یعنی یورپ اور ایشیا کے سنگم پر، جنکشن پر ہونے کی وجہ سے یہ شہر تجارت کا بہترین راستہ تھا۔ صرف ہندوستان سے ہر سال 1000 ٹن اجناس اسی شہر کے راستے یورپ پہنچتی تھی۔ چوتھی وجہ عیسائیوں کی مذہبی عقیدت تھی، یعنی شہر پر قبضے کا مطلب تھا کہ ترک سلطنت کے بہت سے عیسائی شہری جو آرتھوڈاکس تھے اور جنہیں عثمانیوں نے پوری مذہبی آزادی دے رکھی تھی، وہ عثمانی سلطنت کے اور بھی وفادار ہو جائیں گے۔ عثمانیوں کے لیے تو اس شہر کو فتح کرنے کی اور بھی وجوہات تھیں، لیکن رومی سلطنت کے شہنشاہ کانسٹنٹائن 11 کے لیے اس شہر کو بچانے کی صرف ایک ہی وجہ تھی۔ یہ شہر رومن سلطنت کی وراثت تھا جو 1000 سال میں ہوتے ہوتے اس تک آئی تھی۔ اس کی حفاظت کے لیے اس 49 سال کے تجربہ کار کانسٹنٹائن نے 21 سالہ نوجوان سلطان محمد ثانی کے سامنے ڈٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔
عثمانی تو اپنے دور کی سپر پاور تھے، ان کے پاس وہ تمام وسائل تھے کہ جن کے بل پر وہ بڑی جنگ چھیڑ سکتے تھے اور اس کا نقصان جھیل بھی سکتے تھے۔ لیکن کانسٹنٹائن کے پاس تو صرف ایک شہر تھا، وہ بھی اجڑا ہوا کھنڈر نما شہر جس کے باسی بس صبح سے شام تک زندہ رہنے کی ایک مشق کرتے تھے۔ خزانے میں اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ مغربی دیوار کی مرمت کروائی جا سکے۔ اس دیوار کا اندرونی حصہ پچھلے حملے کی بمباری کے دوران ٹوٹ چکا تھا۔ کل ملا کر اس کے پاس 8,000 سپاہی تھے، ان میں سے بھی صرف 4-5 ہزار سپاہی ہی اس کے اپنے شہر سے تھے، باقی سپاہی والنٹیئرز تھے جو وینس، جنیوا اور اٹلی کے شہر روم جیسی دور دراز جگہوں سے آئے تھے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں کانسٹنٹائن 11 کس بل بوتے پر سلطان کا سامنا کرنے جا رہا تھا؟ دراصل بات یہ تھی کہ بظاہر یہ نظر آتی تھی کہ ایک ون سائیڈڈ جنگ ہے، لیکن حقیقت میں تھی نہیں۔ ایسا کیوں؟ دراصل کانسٹنٹائن 11 کو بہت سے ایسے ایڈوانٹیج حاصل تھے جو عثمانی ترکوں کے پاس نہیں تھے۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس نے دفاعی جنگ کھلے میدان میں نہیں بلکہ شہر کی محفوظ دیواروں کے پیچھے لڑنا تھی، یعنی اس کے سپاہی محفوظ جگہوں سے دشمن پر گولے، پتھر، تیر اور گریک فائر جیسا خطرناک کیمیکل پھینک سکتے تھے، وہی گریک فائر جس کی آگ پانی سے بھی نہیں بجھتی تھی۔ اس کے مقابلے میں عثمانی ان کو تبھی نقصان پہنچا سکتے تھے جب وہ دیواروں پر چڑھ آئیں، اور یہی کام تو تقریباً ناممکن تھا، اور اس کی ایک منطقی، ایک لاجیکل ریزن وجہ تھی۔ ذرا ان دیواروں کا سٹرکچر دیکھیں۔ سب سے باہر ایک 50 فٹ چوڑی اور 20 فٹ گہری خندق ہے جس میں زمین کے نیچے بچھے پائپس کے ذریعے پانی بھرا جا سکتا تھا۔ پھر اس کے پیچھے ایک چھوٹی دیوار، اس کے پیچھے ایک اور بلند دیوار، اور سب سے آخر میں تیسری دیوار جس کی بلندی 36 فٹ سے 100 فٹ تک تھی۔ یہ آخری دیوار 4 میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوسری اور تیسری دیوار کے درمیان ایک 60 فٹ چوڑا پلیٹ فارم بھی تھا جس پر کھڑے ہو کر شہر کے محافظ آگے بڑھتی عثمانی فوج پر تیروں کی بارش جاری رکھ سکتے تھے، یعنی ایک خندق، 2 دیواریں اور دیواروں سے تیروں کی بارش کرتے سپاہی۔ ان سب سے گزرنے کے بعد ہی ترک فوج اس پلیٹ فارم پر چڑھ سکتی تھی جہاں وہ محافظوں سے دو بدو مقابلہ کر سکے، اور محافظوں کے پاس تیسری دیوار کے پیچھے پناہ لینے کی آپشن بھی موجود تھی۔ یہ تھا وہ زبردست دفاعی سٹرکچر جس کی دیواروں پر چڑھتے چڑھتے ہی لاکھوں کی فوج ختم ہو جایا کرتی تھی۔ صدیوں سے شہر کی یہی تاریخ رہی تھی، صرف دیواریں ہی نہیں بلکہ شہر کا سارا نقشہ جنگی نقطہ نظر ہی سے بنایا گیا تھا۔ ایک بار ذرا پھر باہر سے دیکھیے، یہ ہے کانسٹنٹینوپول یعنی قسطنطنیہ۔ اس کے اوپر یہ تنگ سا سمندری راستہ ہے آبنائے باسفورس یعنی سمندر، نیچے سے سی آف مارمرا یعنی ایک بار پھر سمندر، اور اوپر گولڈن ہارن یعنی تیسری طرف بھی پانی۔ لیکن یہ گولڈن ہارن قسطنطنیہ کا ایک ویک پوائنٹ بھی تھا۔ یہ تنگ سمندری راستہ اگر کوئی پار کر کے قسطنطنیہ کی طرف آ جائے تو اس طرف کی دیوار بہت کمزور تھی، لیکن شہر کے محافظوں نے اس کا بھی ایک شاندار حل نکال رکھا تھا۔ وہ یوں کہ اپریل 1453 میں اس چند 100 میٹر چوڑے سمندری راستے پر ایک 30 ٹن وزنی زنجیر لگا دی گئی تھی، جیسے کسی سڑک پر بیریئر لگا دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح یہ زنجیر راستے میں دونوں طرف فٹ کر دی گئی تھی۔ زنجیر کے ایک سرے پر قسطنطنیہ تو دوسرے پر گلاٹا کی آبادی تھی۔ گلاٹا جنیوا کی کالونی تھا، اور اگرچہ جنیوا کے کچھ جنگجو ذاتی طور پر قسطنطنیہ کی حفاظت کے لیے شہر کے اندر پہنچے ہوئے تھے، لیکن سرکاری طور پر جنیوا غیر جانبدار تھا، اس لیے عثمانی زنجیر ہٹانے کے لیے گلاٹا میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ زنجیر کو کاٹا بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس کے پیچھے حفاظت کے لیے 10 رومی بحری جہاز کھڑے ہوئے تھے۔ اب یہ جگہ، یہ سی آف مارمرا دیکھیں۔ گولڈن ہارن کے بعد دوسرا حملہ یہاں سے ہو سکتا تھا، لیکن یہ رف واٹرز کا سمندر تھا، یعنی سمندر پرسکون نہیں رہتا تھا اور جہازوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ جہاز ساحل پر پھنس سکتے تھے، الٹ سکتے تھے، یا کسی سمندری چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش بھی ہو سکتے تھے، یعنی یہ جگہ بھی حملوں کے لیے موزوں نہیں تھی۔
مطلب یہ کہ تین طرف سمندر اور ایک طرف دنیا کی محفوظ ترین سمجھی جانے والی دیواریں قسطنطنیہ کی حفاظت کر رہی تھیں۔ اب کانسٹنٹائن نے صرف یہ کرنا تھا کہ شہر میں بند ہو کر بیٹھ جائے، اور جب دشمن ایڈرن سے 140 میل کا تھکا دینے والا سفر کر کے قسطنطنیہ کی دیواروں کے پاس پہنچے تو کانسٹنٹائن اسے جنگ میں مسلسل الجھائے رکھے، اور اس وقت تک الجھائے رکھے جب تک وہ اور اس کی فوج سخت گرمی، بھوک، پیاس اور بیماریوں سے ادموی نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کم فوج اور محدود وسائل کے باوجود کانسٹنٹائن بہت پر امید تھا اور اپنے عوام کو فتح کی بھرپور امیدیں بھی دلا رہا تھا۔ یہ تو تھے شہر کے اپنے حفاظتی انتظامات، لیکن ذرا ٹھہریے، شہر کا ایک اور حفاظتی نظام بھی تھا، اور وہ تھا اس کی اسٹریٹجک ڈیپتھ، یعنی یورپ کے ساتھ اس کا تعلق۔ نقشے پر دیکھیں تو ترک سلطنت کے درمیان یہ شہر تنے تنہا نظر آتا ہے، لیکن سلطنت عثمانیہ کے باہر یہ سارا یورپ ہے۔ اگر پوپ نکولس V صلیبی جنگوں کا اعلان کرے تو یہ سارا یورپ قسطنطنیہ کی مدد کے لیے اندر آ سکتا تھا، لیکن اس کے لیے پوپ کی قسطنطنیہ سے ایک شرط تھی، اور وہ یہ کہ قسطنطنیہ کے آرتھوڈوکس فرقے کو کیتھولک میں ضم کر کے اس کی الگ حیثیت ختم کر دی جائے۔ قسطنطنیہ نے یہ شرط بھی ان دنوں قبول کر لی۔ پوپ کا ایک نمائندہ کارڈینل ایسوڈور 200 یا 300 تیر اندازوں کے ساتھ قسطنطنیہ پہنچ بھی گیا، اور 12 دسمبر 1452 کو ہیگیا صوفیہ کے چرچ میں ایک تاریخی تقریب میں دونوں چرچ ایک ہو گئے۔ اب یورپ سے قسطنطنیہ کی مدد کے لیے کسی بھی وقت صلیبی فوج آ سکتی تھی، لیکن ایسا ہوا نہیں، کیونکہ پوپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود کوئی یورپی طاقت عثمانیوں کے خلاف جنگ پر راضی نہیں ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ 15ویں صدی کے یورپ میں مذہبی جوش بہت کم ہو چکا تھا۔ سلطان کے والد کے دور میں صلیبی جنگوں میں شکستوں کے بعد اب پوپ کا بھی پہلے جیسا اثر نہیں رہا تھا یورپینز پر۔ یورپینز طاقتیں اب مذہب سے زیادہ اپنے مفادات دیکھتی تھیں۔ ویسے بھی جنگی لحاظ سے اس وقت کسی عیسائی ریاست کے لیے اس وقت کی سپر پاور سلطنت عثمانیہ سے ٹکرانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ اس کا مطلب اپنی ریاست ہی کو داؤ پر لگا دینا بھی تھا۔ ہم آپ کو پچھلی قسط میں دکھا چکے ہیں کہ سلطان نے کیسے ہنگری اور دیگر یورپین ممالک سے امن معاہدے اور تجارت کے معاہدے کیے تھے۔ یہی نہیں بلکہ سربیا جو سلطان کی باجگزار یورپی ریاست تھی، اس نے تو 1500 کے لگ بھگ عیسائی فوجی بھی سلطان کی مدد کے لیے بھیج دیے تھے، لیکن ایک چھوٹی سی مدد بہرحال قسطنطنیہ کو باہر سے ملی۔ وہ یہ کہ جنوری 1453 میں جنیوا کا ایک مشہور جنگجو کمانڈر جسٹینیانی بھی اپنے 700 جنگجوؤں کے ساتھ قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ کانسٹنٹائن نے جسٹینیانی کی سپاہیانہ مہارت جانتے ہوئے اسے اپنی فوج کا کمانڈر ان چیف بنا دیا۔ پوپ کے تیر اندازوں اور جسٹینیانی کے دستوں کے مل جانے سے اب کانسٹنٹائن کی فوج 9000 تک پہنچ چکی تھی۔ شہر کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کا تو سلطان نے اچھا بندوبست کر لیا تھا، یعنی یورپی طاقتوں سے معاہدے کر کے اسے بے اثر کر دیا تھا، لیکن قسطنطنیہ کی فوج، دیواروں اور سمندری پوزیشن سے نپٹنے کے لیے سلطان کے پاس کیا تیاری تھی؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سلطان کے پاس دشمن کے ایک ایک سپاہی کے مقابلے میں 20 سپاہی تھے۔ قسطنطنیہ کی مشہور زمانہ دیواریں توڑنے کے لیے اس کے پاس توپیں تھیں جو دیواروں کے ساتھ ان پر بیٹھے محافظوں کا بھی تیا پانچا کر سکتی تھیں۔ 180 بحری جہازوں کا بیڑا شہر کی بحری ناکہ بندی کے لیے کافی تھا۔ یہ آبنائے باسفورس ہے۔ 1451-52 میں یہ راستہ بیرونی دنیا سے قسطنطنیہ کا واحد رابطہ تھا۔ اس خوبصورت نقشے میں دیکھیں کہ بلیک سی سے جنیوا اور وینس کے بحری جہاز گندم اور دوسرا سامان لے کر کس طرح اسی راستے سے قسطنطنیہ پہنچا کرتے تھے۔ 1452 میں سلطان محمد نے آبنائے باسفورس کے یورپی کنارے پر اس جگہ شہر سے 6 میل دور ایک قلعے کی تعمیر شروع کر دی۔ اس قلعے کا نام رومیلی حصار رکھا گیا۔ پرجوش نوجوان سلطان نے خود مزدوروں کے ساتھ محنت کر کے صرف 4.5 ماہ میں یہ قلعہ کھڑا کر دیا تھا۔ یہ قلعہ آج بھی یہیں موجود ہے۔
قلعے میں توپیں لگا کر کوئی 400 سپاہی تعینات کر دیے گئے۔ اس قلعے کے عین سامنے باسفورس کے ایشیائی کنارے پر ایک قلعہ اندولو ہزار سلطان کے پردادا بایزید اول نے پہلے ہی بنوا رکھا تھا، اور یہ بھی آج تک موجود ہے۔ اس قلعے میں بھی توپیں اور فوج لگا دی گئی۔ اب دونوں قلعوں کے درمیان صرف آدھے میل چوڑے سمندر سے کوئی بحری جہاز تو کجا ایک چھوٹی کشتی بھی بغیر عثمانیوں کی اجازت کے نہیں گزر سکتی تھی۔ قلعہ رومیلی ہزار میں ہی اوربن کی توپ نے وینس کا ایک بحری جہاز بھی ڈبو دیا تھا، جس کی کہانی ہم آپ کو پچھلی قسط میں دکھا چکے ہیں۔ اور اسی آدھے میل چوڑے سمندر سے گزرنے کی کوشش میں وینس کے 2 اور بحری جہاز بھی پکڑے جا چکے تھے۔ یوں یہ راستہ قسطنطنیہ کی کسی بھی قسم کی مدد کے لیے بند ہو چکا تھا۔ جبکہ سی آف مارمرا میں پہلے ہی سلطانی بحری بیڑا پہرا دے رہا تھا، سو یہ راستہ بھی بند تھا۔ تو کیا اب یہ جنگ پھر سے ون سائیڈڈ ہونے جا رہی تھی؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کا جواب بھی ہے نہیں۔ سلطان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ایک چیز جو قسطنطنیہ کے شہنشاہ کے پاس تھی وہ نہیں تھی، اور یہی چیز کانسٹنٹائن 11 کو سب سے زیادہ بھروسہ بھی دے رہی تھی۔ یہ چیز تھی وقت۔ کیسے؟ بات یہ تھی کہ سردی ہو یا گرمی، دونوں میں ہی قسطنطنیہ کے شہر کے باہر کوئی فوج زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ حملے کے لیے بہترین موسم بہار تھا، یعنی مارچ اور اپریل تک کا وقت، اور اس کے بعد بھی کوئی طاقتور فوج صرف 1 ماہ اور یعنی مئی تک محاصرہ برقرار رکھ سکتی تھی۔ اس کے بعد سخت گرمی، پیاس اور بیماریاں اس فوج کا مقدر بن جایا کرتی تھیں، اور یہ محاصرہ ختم کرنا پڑتا تھا۔ یعنی اب کانسٹنٹائن صرف 3 ماہ اگر عثمانی فوج کو شہر سے باہر روک لے تو وہ جنگ جیت چکا تھا، اور قسطنطنیہ کے حفاظتی انتظامات اس لیول کے تھے کہ 3 ماہ تک کسی بھی فوج کو باہر روکا جا سکے، جبکہ سلطان کے پاس ان 3 ماہ سے زیادہ ایک دن بھی نہیں تھا، کیونکہ جتنی بڑی وہ فوج لے کر آیا تھا اس کے کھانے پینے اور رفع حاجت ہی سے ایسے مسائل پیدا ہونے تھے جنہیں جھیلنا کسی چھوٹی فوج ہی کے لیے ناممکن تھا، کجا یہ کہ لاکھوں کی بڑی فوج، وہ بھی ایسی فوج جو مختلف قبیلوں سے جمع کی ہوئی اور مختلف سرداروں کے انڈر کام کر رہی ہو۔ یاد رکھیں، اس دور کی کوئی بھی فوج آج کی جدید فوج کی طرح منظم نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس میں بہت سے قبیلوں، قوموں اور خطوں کے لوگ شامل ہوتے تھے جو سب سے پہلے اپنے علاقائی سردار کے وفادار ہوتے تھے۔ یہ سردار بھی اپنے علاقوں سے لوگوں کو اس لالچ پر لے کے آئے ہوتے تھے کہ جنگ جیتنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ مال غنیمت اور غلام مرد عورتیں ان کے ہاتھ آئیں گی۔ ایسا اگر نہ ہو پاتا اور جنگ یا محاصرہ طویل ہو جاتا تو یہ سردار واپسی کا راستہ لینے میں زیادہ دیر نہیں لگاتے تھے۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کر جب سلطان ایڈرن سے چلا تو یہ 23 مارچ 1453 کی تاریخ اور جمعے کا دن تھا۔ سلطان نے خاص طور پر جمعے کے دن کو مبارک سمجھتے ہوئے روانگی کے لیے منتخب کیا تھا۔ سلطان گھوڑے پر سوار اس طرح آگے بڑھ رہا تھا کہ اس کے دونوں طرف گھوڑ سوار سید زادے تھے، ان کے ساتھ علماء اور شیوخ کی ایک بڑی تعداد بھی تھی۔ یہ سب لوگ بلند آواز سے کامیابی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس دور کی باقی فوجوں کے برعکس یہ فوج راستے میں آنے والے دیہات اور چھوٹے شہروں کو نقصان بھی نہیں پہنچا رہی تھی۔ سب سے آخر میں توپیں کھینچ کر لائی جا رہی تھیں، صرف سپر گن کو 60 بیل اور 200 آدمی کھینچ رہے تھے۔ یہی نہیں بلکہ عثمانی فوج کے کچھ دستے لشکر کے آگے بڑھنے کے راستوں کو بھی بہتر بناتے جا رہے تھے۔ فوج کے انجینئرز کی کئی ٹیمیں فوج کے مرکزی حصے کی روانگی سے پہلے ہی قسطنطنیہ کی جانب بڑھ چکی تھیں۔ یہ ٹیمیں فوج کی گزرگاہ پر راستوں اور پلوں کی مرمت کرتی جا رہی تھیں۔ توپیں گزارنے کے لیے اونچے نیچے راستے اور خراب راہوں کو ہموار کیا جا رہا تھا۔ جہاں راستے زیادہ خراب تھے وہاں پتھر بچھا کر پختہ سڑکیں بنا دی گئی تھیں۔ فوج کے ساتھ صرف سپاہی ہی نہیں بلکہ ہر ضروری کام کے لیے لوگ موجود تھے۔ ان میں باورچی، کارپینٹر، لوہار، موچی، لکڑہارے، درزی، گولے بنانے والے اور سامان اٹھانے والے کلی سبھی شامل تھے۔ ادھر قسطنطنیہ میں بھی سلطانی فوج کے روانہ ہونے کی خبر ہو چکی تھی۔
عیسائیوں کا مذہبی تہوار ایسٹر شروع ہونے والا تھا۔ یورپ سے مدد کی ساری امیدیں دم توڑ چکی تھیں اور اب شہر کی آرتھوڈوکس آبادی پھر سے کیتھولک چرچ کے خلاف ہو چکی تھی۔ 1 اپریل کو ایسٹر سنڈے تھا۔ قسطنطنیہ کا ہر گرجا گھر عبادت گزاروں سے کھچا کھچ بھر چکا تھا۔ عثمانی فوج کے حملے کو ناکام بنانے کی دعائیں مانگی جا رہی تھیں اور زور و شور سے گھنٹیاں بجائی جا رہی تھیں، لیکن ہیگیا صوفیہ میں کوئی دعا مانگنے والا تھا اور نہ شمع جلانے والا، کیونکہ کیتھولک پوپ قسطنطنیہ کی مدد کے لیے صلیبی فوج نہیں بھیج سکا تھا۔ اس لیے شہر کی آرتھوڈوکس آبادی نے بھی ایسٹر کے مقدس تہوار پر ہیگیا صوفیہ کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ 2 اپریل کو بڑی تعداد میں عثمانی فوج شہر کے سامنے پہنچنا شروع ہو گئی اور شہر کے تمام دروازے آخری بار سیل بند کر دیے گئے، بلکہ شہر کے مرکزی پھاٹک کو تو بہت پہلے ہی اکھاڑ کر وہاں پتھر چن دیے گئے تھے۔ مغربی دیوار والی خندق پر بنے تمام پل بھی گرا دیے گئے تاکہ عثمانی فوج خندق کو پار نہ کر سکے۔ سلطان 23 مارچ کو جمعے کے روز چلا تھا اور 6 اپریل کو جمعے ہی کے روز شام کے وقت شہر کے سامنے پہنچ گیا۔ وہ مالٹیپے کی اسی پہاڑی پر کھڑا شہر کو دیکھ رہا تھا جس پر کبھی اس کا باپ کھڑا ہوا تھا۔ یہ پہاڑی دشمن کے تیروں اور گولوں کی پہنچ سے بہت دور تھی۔ ہیگیا صوفیہ کے بلند مینار لیکن یہاں سے بھی صاف دکھائی دیتے تھے۔ سپاہی آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ اس چرچ کے تہہ خانوں میں بہت بڑا خزانہ ہے جو ان کے ہاتھ آئے گا، لیکن سلطان ان کی باتوں سے بے پرواہ دشمن کے دفاع کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے شہر کی مغربی دیوار کے سامنے اپنا سرخ اور سنہری خیمہ نصب کروایا۔ اسی جگہ اس کے والد نے 31 برس پہلے اپنا خیمہ نصب کیا تھا، اور اسی پہاڑی کے سامنے رومانوس گیٹ کے پاس وہ دیوار تھی جس پر مراد دوئم کی توپوں نے گولے برسائے تھے، جس سے وہ کسی حد تک ٹوٹ چکی تھی اور اب قسطنطنیہ اپنی غربت کے باعث اسے مرمت بھی نہیں کر پایا تھا۔ لیکن یہ صرف ایک اندرونی دیوار تھی، جبکہ باہر والی دیوار ابھی سلامت تھی۔ سلطان کی توپیں اگر یہ باہر والی دیوار بھی توڑ دیتی تو اس کے بعد عثمانی فوج اور شہر کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ یہی سوچ کر اس نے اس پہاڑی پر اپنا خیمہ لگوایا تھا تاکہ وہ اپنی نگرانی میں یہ اہم ترین مہم سر انجام دے سکے۔ اسی جگہ یعنی فوج کی پوزیشن کے سینٹر میں اس کے بہترین سپاہی جینیسریس، تیر انداز اور حملہ کرنے والے گھوڑ سوار دستے تھے جنہوں نے مالٹیپے کی پہاڑی کو گھیر رکھا تھا۔ سلطان کے خیمے کے گرد خندق کھود کر باڑ نصب کر دی گئی تھی اور ڈھالوں سے اضافی آڑ بھی بنا دی گئی تھی۔ دیوار توڑنے کے لیے سلطان کے خیمے کے سامنے ہی سپر گن نصب ہونا تھی، لیکن وہ ابھی پہنچی ہی نہیں تھی کیونکہ وہ اتنی بھاری تھی کہ اسے کھینچنے والے باقی فوج سے پیچھے رہ گئے تھے، بلکہ باقی توپوں میں سے بھی صرف چند ہلکی توپیں ہی ساتھ پہنچی تھیں۔ اناطولیہ سے آنے والی انفینٹری کور سلطان کے دائیں ہاتھ اور یورپ سے آئی باجگزار ریاستوں کی فوج کو بائیں ہاتھ تعینات کر دیا گیا تھا۔ اب سرخ سیب سلطان کے سامنے تھا، اسے حاصل کرنے کے لیے سلطان بھی پراعتماد تھا اور اس کی فوج بھی۔ لیکن ایسے میں یہ ہوا کہ وینس کا ایک جہاز ایک ایسی خبر لایا جس سے عثمانی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ یہ خبر کیا تھی؟ قسطنطنیہ کی دیواریں سپر گن سے بھی نہ ٹوٹی تو پھر کس نے انہیں توڑا؟ ایک دشمن نے عثمانیوں کو فتح حاصل کرنے کا ایک ایسا نسخہ بتایا جو کارگر ثابت ہوا۔ یہ کیا نسخہ تھا؟ قسطنطنیہ کی مکمل فتح کی کہانی بھی آپ کو دکھائیں گے، لیکن سلطنت عثمانیہ کی اگلی قسط میں۔ اردو سے ملتی جلتی ایک ترکی کہاوت ہے کہ جس جگہ سرخ سیب ہوگا وہاں پتھر تو آئیں گے، لیکن رومیوں نے کبھی سوچا تک نہ ہوگا، خیال تک نہ کیا ہوگا کہ سرخ سیب کے لیے آنے والے پتھر 600 کلو گرام وزنی ہوں گے، گرینائٹ سے بنے ہوں گے اور شہر کی دیواریں تنکوں کی طرح اڑا کر رکھ دیں گے۔ 1453 میں عثمانی فوج قسطنطنیہ پر ایسے ہی پتھر برسا رہی تھی تاکہ یہ سرخ سیب ان کی جھولی میں آن گرے، مگر پھر اچانک سب کچھ پلٹ گیا۔ عثمانیوں کی سپر گن ٹوٹ گئی۔ اٹلی سے آنے والے ایک جہاز نے عثمانیوں کے چکے چھڑا دیے اور افراتفری میں انہوں نے ایسا قدم اٹھا لیا جس نے انہیں تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔
میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی اوٹومن امپائر سیریز میں ہم آپ کو اسی ناقابل فراموش جنگ کی مکمل کہانی دکھا رہے ہیں۔ قسطنطنیہ کی 4 میل لمبی حفاظتی دیوار کے 3 حصے تھے۔ سلطان نے اپنی فوج کو بھی اسی ترتیب سے کھڑا کیا۔ ان 3 حصوں میں سے سب سے اہم دیوار کا درمیانی حصہ تھا جو لائکس ویلی کہلاتا تھا، اور اصل میں یہی وہ حصہ تھا جس کی دیوار سب سے کمزور تھی۔ اس حصے کے دونوں کناروں پر ایک گیٹ تھا۔ سلطان کے خیمے کے دائیں ہاتھ پر جو گیٹ تھا وہ سینٹ رومانوس گیٹ کہلاتا تھا، جبکہ بائیں ہاتھ والا گیٹ ہیڈریاناپول تھا۔ دیوار لائکس ویلی کے بالکل سامنے سلطان نے اپنی نگرانی میں 50,000 سپاہی تعینات کیے تھے، جن میں 12,000 جینیسریز بھی شامل تھے۔ سلطان کے دائیں ہاتھ یعنی سینٹ رومانوس گیٹ سے آگے مارمرا کے سمندر تک مزید 50,000 فوج تعینات تھی۔ یہ اناطولیہ سے آئی ہوئی مسلمان پیدل فوج تھی۔ یہ تربیت یافتہ، بہترین ہتھیاروں اور زرہ بختروں سے لیس سپاہی تھے، جبکہ سلطان کے بائیں ہاتھ یعنی ہیڈریاناپول گیٹ سے لے کر گولڈن ہارن تک کوئی 1,00,000 فوج تعینات تھی۔ یہ انتہائی غیر منظم اور کم تربیت یافتہ سپاہی تھے جنہیں باشی بزوکس کہا جاتا تھا۔ ان میں یورپ سے آئی ہوئی عیسائی فوج بھی شامل تھی۔ عثمانی فوج کے بالکل آگے شہر کی حفاظتی دیوار سے 250 گز کے فاصلے پر ترک انجینئرز نے ایک خندق کھود رکھی تھی جو پوری حفاظتی دیوار کی لمبائی کے برابر تھی، یعنی 4 میل لمبی۔ اس خندق کے پیچھے ایک چھوٹی سی دیوار بنا دی گئی تھی جس کے پیچھے گڑھے کھود کر ان میں توپیں فٹ کی جا چکی تھیں۔ سپر گن کو سلطان کے خیمے کے بالکل سامنے نصب کیا گیا تھا، جہاں سے وہ حفاظتی دیوار کے سب سے کمزور حصے کو بآسانی نشانہ بنا سکتی تھی۔ سلطانی فوج کے مقابلے میں کانسٹنٹائن نے اپنی تقریباً پوری ہی فوج یعنی 9,000 سپاہی 4 میل لمبی مغربی دیوار پر پھیلا دیے تھے۔ سلطان کی 69 یا 70 توپوں کے مقابلے میں کانسٹنٹائن کے پاس صرف 15 توپیں تھیں۔ اس پر مزید یہ کہ دیواریں کمزور ہو چکی تھیں، ان پر رکھ کر اگر توپیں چلائی جاتیں تو جھٹکوں سے دیواریں ٹوٹ سکتی تھیں، چنانچہ دیوار پر نمائشی انداز میں توپیں لگا دی گئیں۔ جبکہ سی آف مارمرا والی 5 میل لمبی دیوار پر جو سمندر کے ساتھ تھی اور جہاں سے حملے کا زیادہ خطرہ نہیں تھا، وہاں کچھ فاصلے پر صرف نگرانی کے لیے چند سپاہی اور کچھ توپیں نصب تھیں۔ اب رہ گئی شہر کی تیسری طرف گولڈن ہارن والی سائیڈ کی دیوار۔ یہ حصہ زنجیر کی وجہ سے پہلے ہی محفوظ بنایا جا چکا تھا، اس لیے وہاں کوئی فوج تعینات نہیں کی گئی۔ یہ تو تھی دونوں طرف کی زمینی فوج کی پوزیشنز۔ اب ذرا دونوں فوجوں کی بحری پوزیشنز دیکھتے ہیں۔ تو سلطان کے 180 یا بعض روایات کے مطابق 140 بحری جہاز سی آف مارمرا سے آبنائے باسفورس تک پیٹرولنگ کر رہے تھے۔ ہم آپ کو پچھلی قسط میں دکھا چکے ہیں کہ زنجیر کی وجہ سے عثمانی جہاز گولڈن ہارن میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، جبکہ قسطنطنیہ کا پورا بحری بیڑا 20 سے 30 جہازوں پر مشتمل تھا اور گولڈن ہارن کی بندرگاہ میں محفوظ کھڑا تھا۔ لیکن اب اس بحری بیڑے سمیت سب کے امتحان کا وقت آن پہنچا تھا، کیونکہ 7 اپریل کو کیل کانٹے سے لیس عثمانی فوج شہر کو چاروں طرف سے گھیر چکی تھی۔ چھوٹی چھوٹی چند جھڑپیں بھی ہو چکی تھیں، لیکن یہ صرف نیٹ پریکٹس تھی۔ 12 اپریل کی رات سلطان محمد سپر گن کے پاس آیا اور چند لمحوں بعد پہلے گولے کی ضرب سے قسطنطنیہ کی دیواریں تھرا اٹھیں۔ توپوں کے ساتھ ساتھ عثمانیوں کی منجنیقیں بھی دیوار کے پار شہر میں پتھر پھینک رہی تھیں۔ کئی پتھر شاہی محل پر بھی گرے۔ قسطنطنیہ پر روزانہ 120 گولے فائر ہو رہے تھے۔ 100 سے 600 کلوگرام تک وزنی گولے جب شہر کے اندر گرتے تو میلوں تک زمین لرز اٹھتی۔ جواب میں دیوار کے محافظوں نے بھی اپنی توپیں چلانے کا فیصلہ کیا، لیکن ہوا یہ کہ ان کی سب سے بڑی توپ فائر کرتے ہی پھٹ گئی۔ وجہ یہ تھی کہ توپیں چلانے کے لیے اچھے ماہرین اور مناسب بارود موجود ہی نہیں تھا۔ بہرحال رومیوں نے تحفظ تو کسی صورت کرنا تھا۔ انہوں نے چاک اور اینٹوں کا ایک پاؤڈر مکس کر کے ایک مسالہ تیار کیا جسے دیواروں پر انڈیل دیا جاتا تاکہ دیواروں میں مضبوطی اور زیادہ پیدا ہو سکے۔
اس کے علاوہ شہر والوں نے اپنے لحافوں اور چٹائیوں سے روئی اور چمڑا نکال کر انہیں لکڑی کی لمبی لمبی شیٹوں پر باندھ دیا اور ان شیٹوں کو دیواروں کے آگے لٹکانا شروع کر دیا تاکہ دیواریں گولوں کا دباؤ برداشت کر سکیں۔ لیکن جدید اور بھاری بھرکم گولوں کے آگے کوئی ایسا ٹوٹکا، کوئی ایسی ترکیب کام نہیں آ رہی تھی۔ صرف ایک ہفتے کی بمباری سے ہی بیرونی دیوار کا بڑا حصہ گر گیا تھا، لیکن یہاں عثمانیوں کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ وہ یہ کہ عثمانیوں کی سپر گن گولہ فائر کرنے کے بعد تیزی سے ٹھنڈی ہونے لگتی تھی، جس سے اس کی نال ٹوٹنے لگتی تھی۔ اسے تیزی سے ٹھنڈا ہونے سے بچانے کے لیے اس پر گرم تیل ڈالنا پڑتا تھا۔ اسی مسئلے کی وجہ سے سپر گن دن میں صرف 7 بار فائر پھینک سکتی تھی۔ دوسری توپوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ مسائل تھے جن کی وجہ سے فائرنگ بار بار روکنا پڑتی تھی، لیکن یہ وقفہ قسطنطنیہ والوں کے لیے بہت بڑی نعمت تھا۔ اس دوران ہزاروں رومی مل جل کر دیواروں کی مرمت کر لیتے تھے۔ اس دوران انہوں نے سینٹ رومانوس گیٹ کے پاس ٹوٹی ہوئی دیوار اس طرح مرمت کر لی کہ اب وہاں پتھروں، اینٹوں اور جھاڑیوں کی ایک باڑ بن گئی تھی۔ کچھ دوسری کمزور جگہوں پر مٹی اور ریت سے دیوار کی مرمت بھی کر دی گئی تھی۔ تو 18 اپریل کو عثمانیوں نے ایک ایسی ہی کمزور جگہ سے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن بارش کی وجہ سے یہاں مٹی کی دیوار پر پھسلن بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے عثمانی فوج اوپر نہ چڑھ سکی۔ ویسے بھی رومی فوج اوپر سے تیروں، پتھروں اور گولیوں کی بارش کر رہی تھی۔ عثمانیوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس حملے میں 200 عثمانی سپاہی جان سے گئے۔ جہاں شہر میں داخل ہونے اور گیٹ کھولنے کی یہ کوشش ناکام رہی، وہیں عثمانی فوج کے ساتھ ایک اور ٹریجڈی بھی ہو گئی۔ ابھی جنگ کے ابتدائی دن تھے کہ سلطان محمد کی امیدوں کا مرکز اور سب سے بڑی توپ سپر گن فائر کرتے ہوئے ایک دھماکے سے پھٹ گئی۔ نہ صرف توپ پھٹی بلکہ اسے چلانے والے، اس کے گرد کھڑے ماہر توپ ساز اور سپاہی بھی مارے گئے۔ ان مارے جانے والوں میں ایک اوربن بھی تھا، انجینئر اوربن۔ یہ بہت بڑا نقصان تھا، ناقابل تلافی نقصان تھا، لیکن یہاں نئی سپر گن بنانے کا وقت بہرحال نہیں تھا۔ چنانچہ ایک دیسی حل نکالا گیا کہ توپ کی ٹوٹی ہوئی نال کو جوڑ کر اس پر لوہے کے بڑے بڑے رنگز چڑھا دیے گئے۔ یہ جگاڑ عارضی طور پر کام کر گیا اور توپ نے فائرنگ شروع کر دی، لیکن کچھ عرصے بعد یہ پھر ٹوٹ گئی۔ سلطان کو بہت غصہ آیا، لیکن ظاہر ہے غصہ برونز کی ٹوٹی نال کو جوڑ تو نہیں سکتا تھا، سو بیکار تھا۔ سلطان کو عقل ہی لڑانا تھی اور وہ اور اس کے ساتھی عقل لڑاتے رہے اور کسی نہ کسی طرح سپر گن کچھ دیر کے لیے فائر کے قابل بناتے رہے۔ لیکن ٹھہریے، ابھی ایک سپر دھچکا اور بھی تھا۔ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کہ سلطان نے یورپی طاقتوں ہنگری اور وینس سمیت کئی یورپین ممالک سے صلح کر لی تھی یا معاہدے کر لیے تھے، لیکن جب سلطان ان طاقتوں سے بے فکر ہو کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر چکا تھا تو اچانک ایک یورپین امپائر ہنگری نے عثمانیوں سے امن معاہدہ توڑ دیا۔ یعنی اب وہ غیر جانبدار نہیں تھے بلکہ فوج لے کر قسطنطنیہ کی مدد کو آ سکتے تھے۔ اور یاد رکھیں، ہنگری ایک طاقتور سلطنت تھی۔ دوسری طرف جنیوا نے بھی اپنے شہریوں کو قسطنطنیہ کی مدد کا حکم دے دیا۔ ان واقعات نے عثمانیوں پر دباؤ بڑھا دیا کہ وہ شہر کو جلد سے جلد فتح کریں یا واپس لوٹ جائیں اور اپنی سلطنت کی حفاظت کریں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر عثمانیوں کو اسی دوران ایک دشمن سے ایک بہت بڑی مدد مل گئی۔ ہنگری کا وہ سفیر جو امن معاہدے کے خاتمے کا پیغام لے کر آیا تھا، وہ انجانے میں ترکوں کو ایک بہت کام کی بات بتا گیا۔ اس نے ترکوں کو توپ سے فائر کرتے دیکھا تو ترکوں کی ناتجربہ کاری پر ہنسنے لگا۔ پھر اس نے خود ہی ترکوں کو بتایا کہ تم ایک دیوار پر ایک ہی جگہ کو نشانہ بنا کر غلطی کر رہے ہو۔ دیوار توڑنے کا صحیح فارمولا 3 نشانات پر ٹرائی اینگل میں نشانہ لگانا ہے۔ ترکوں کے ہاتھ ہنسی ہنسی میں فارمولا آ گیا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور دیوار کی تباہی کا عمل تیز ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف قسطنطنیہ کے لیے بھی سمندروں سے مدد آ گئی۔ زمینی محاذ کے ساتھ بحری محاذ بھی بھرپور گرم ہو چکا تھا۔
ترک بحری بیڑے نے 18 اپریل کو اپنے ایڈمرل سلیمان بالٹوگلو کی قیادت میں گولڈن ہارن پر پہلا حملہ کیا۔ عثمانیوں نے زنجیر کی حفاظت کے لیے کھڑے مخالف جہازوں پر پہلے گولہ باری کی اور پھر ان جہازوں پر چڑھ کر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن قسطنطنیہ کے جہاز بہت بڑے تھے، ان پر چھوٹے گولوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان کے محافظوں نے اپنے بلند جہازوں سے تیروں کی بارش کر کے عثمانیوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ 2 روز بعد 20 اپریل کو صبح عثمانی بیڑے کو دوسرے چیلنج سے واسطہ پڑا، جب سی آف مارمرا میں جنیوا کے 3 بحری جہاز ان کے مقابلے پر آ گئے۔ ان جہازوں کو پوپ نکولس V نے بھیجا تھا۔ ان میں قسطنطنیہ کے لیے سپاہی، ہتھیار اور خوراک لدی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ قسطنطنیہ کا ایک تجارتی بحری جہاز بھی تھا۔ سلطان اس وقت ساحل سے 2 میل دور اپنے خیمے میں بیٹھا تھا۔ اسے ان جہازوں کے آنے کی خبر ملی تو وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا ساحل پر پہنچا۔ اس نے اپنے بحری بیڑے کے کمانڈر کو سخت ترین پیغام بھیجا: تم ان جہازوں کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ یا پھر زندہ میرے پاس مت آؤ۔ سلطان اتنا پرجوش اور مضطرب تھا کہ وہ اپنا گھوڑا بار بار پانی میں ڈال رہا تھا۔ وہ بلند آواز میں پکار کر اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، لیکن ایک بار پھر وہی مسئلہ کہ دشمن کے جہاز عثمانی بحری جہازوں سے جسامت میں بہت بڑے تھے۔ ان پر گولہ باری اور تیروں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ 3 گھنٹے کی لڑائی اور بھاری جانی نقصان اٹھا کر عثمانی بحری بیڑا پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ قسطنطنیہ والوں نے زنجیر ہٹا کر چاروں امدادی جہاز گولڈن ہارن میں داخل کر لیے اور زنجیر پھر برابر کر دی۔ پچھلی قسط میں آپ جان چکے ہیں کہ قسطنطنیہ کے پاس سب سے بڑا ہتھیار وقت ہی تو تھا، تو اس مدد کے آ جانے سے ان کے پاس وقت کی دولت مزید آ گئی تھی۔ وہ محاصرے کو اور دیر تک برداشت کر سکنے کے قابل ہو گئے تھے۔ تو ظاہر ہے اب عثمانی سلطان محمد ثانی کا غصے میں آ جانا جائز تھا۔ وہ 10,000 سپاہیوں کے ساتھ اپنے بحری بیڑے کے ہیڈ کوارٹر پہنچا۔ اس نے ایڈمرل سلیمان بالٹوگلو کو 100 کوڑے لگوائے، اس کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم جاری کیا اور اسے برطرف کرتے ہوئے حمزہ بے کو نیا ایڈمرل بنا دیا۔ عثمانی فوج کو اب اگر فتح حاصل کرنا تھی تو جہازوں کو ہر صورت گولڈن ہارن میں پہنچانا تھا۔ سلطان محمد ثانی نے بحری جنگی تاریخ کو بہت باریکی سے پڑھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ تاریخ میں کئی بار بحری جہازوں کو زمینی راستوں پر بھی کھینچنا پڑتا ہے۔ ویسے بھی اس سے صرف 250 سال پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی یہی کر چکا تھا۔ وہ کشتیوں کو دریائے نیل سے نکال کر خشکی پر کھینچتے ہوئے بحیرہ احمر میں ڈال چکا تھا، جبکہ یورپینز اور وائکنگز بھی تاریخ میں ایسا کر چکے تھے۔ سلطان نے بھی اپنے جہاز خشکی کے راستے گولڈن ہارن میں اتارنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گلاٹا سے گولڈن ہارن تک لکڑی کے تختوں کی تقریباً 1.5 میل لمبی سڑک بنوائی۔ اس سڑک کے راستے میں ایک 200 فٹ اونچی پہاڑی بھی آتی تھی۔ اس سڑک پر لکڑی کے پہیے رکھ کر انہیں جانوروں کی چربی سے چکنا کر دیا گیا۔ پھر چرخیوں کی مدد سے چھوٹے بحری جہازوں کو سمندر سے کرین کی طرح اٹھا کر ان پہیوں پر رکھوایا گیا۔ سینکڑوں انسان اور بیل ان جہازوں کو مضبوط رسیوں کی مدد سے کھینچ کر زنجیر کو بائی پاس کرتے ہوئے گولڈن ہارن میں لے گئے اور اس طرح بحری جہاز گولڈن ہارن میں اتار دیے گئے۔ قسطنطنیہ کا ایک مضبوط سہارا ٹوٹ گیا۔ گولڈن ہارن پار ہو جانے سے قسطنطنیہ میں کوہرام مچ گیا۔ شہر والوں کو مغربی دیوار سے سینکڑوں سپاہی اور تیر انداز گولڈن ہارن والی دیوار پر بھیجنا پڑے۔ اس منتقلی کی وجہ سے مغربی دیوار کا دفاع جو پہلے ہی کمزور پڑ چکا تھا مزید کمزور ہو گیا۔ قسطنطنیہ کے محافظ اس نتیجے پر پہنچے کہ شہر کو بچانا ہے تو گولڈن ہارن سے عثمانی بیڑے کو ہٹانا ہوگا۔ اسی لیے 28 اپریل کو قسطنطنیہ کے 5 بڑے بحری جہازوں اور کئی چھوٹی کشتیوں نے عثمانی بیڑے پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے گریک فائر سے عثمانی جہازوں کو جلانے کی بھی کوشش کی، لیکن یہ حملہ کامیاب نہیں ہوا، بلکہ ان کی ایک حملہ آور کشتی مکمل تباہ ہو گئی اور دوسری بیکار ہو گئی۔ عثمانیوں کی بھی ایک کشتی تباہ ہوئی، لیکن باقی بیڑا محفوظ رہا۔ بحری لڑائی میں شدت آنے کے ساتھ زمینی محاذ پر بھی جنگ تیز ہو گئی تھی۔ 7 مئی تک عثمانیوں نے شہر کی دیوار پر 2 بڑے حملے بھی کر دیے تھے، لیکن دیوار پر چڑھنا ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔
عثمانیوں نے لکڑی کے بنے ٹاورز بھی استعمال کیے جن کے ذریعے سپاہیوں کو دیوار پر اتارے جانے کا منصوبہ تھا، لیکن یہ بھی ناکام رہا کیونکہ ان کالمز کو رومیوں نے گریک فائر سے جلا دیا تھا۔ مزید یہ کہ عثمانی انجینئرز نے بارودی سرنگیں بچانے کے لیے جو غاریں کھودی تھیں ان میں بھی محافظوں نے پانی چھوڑ دیا تھا، یعنی یہ بھی ناکارہ ہو چکی تھیں۔ عثمانی فوج ایک بار پھر بددل ہونے لگی۔ اس پر مزید یہ کہ وینس سے ایک جہاز قسطنطنیہ کی طرف آ رہا تھا۔ 23 مئی کو وینس کا ایک بحری جہاز قسطنطنیہ پہنچا جس نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اصل میں تو یہ جہاز شہر والوں کو خبر دینے آیا تھا کہ یورپ سے کوئی فوج ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گی، لیکن چونکہ عثمانیوں کے یورپین ممالک سے معاہدے ٹوٹ چکے تھے اس لیے وہ سمجھے کہ ہنگری سے فوج آ گئی ہے۔ عثمانی فوج میں یہ مشہور ہو گیا کہ ہنگیرین جرنیل کی قیادت میں ایک صلیبی لشکر زمینی راستے سے تھریس پہنچ گیا ہے جس کا نشانہ اب عثمانی دارالحکومت ایڈرن ہوگا۔ ان کے خیال میں وینس کا یہ جہاز دراصل اسی صلیبی لشکر کا ایک حصہ ہی ہے۔ یہ افواہ محاصرے میں بیٹھی فوج کے لیے نیندیں اڑا دینے والی تھی۔ سلطان کے لیے فوجیں لے کر آنے والے سردار بھی اس افواہ سے فتح کی امید چھوڑنے لگے تھے۔ ایسے میں سلطان نے ایک قائد کی طرح اپنی فوج کو امید دلانے کا ایک طریقہ نکالا۔ اس نے اپنے وزیروں اور کمانڈرز کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کے سامنے قالین پر درمیان میں ایک سرخ سیب رکھ دیا۔ پھر کہا کہ تم میں سے کون قالین پر پاؤں رکھے بغیر اسے اٹھا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے اور کوئی آگے نہ بڑھا۔ تب سلطان خود آگے بڑھا، اس نے قالین کو رول کرنا شروع کیا، لپیٹنا شروع کیا۔ لپیٹتے لپیٹتے وہ سیب تک آ گیا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر سیب اٹھا لیا۔ پھر اس نے قالین کو دوبارہ بچھا دیا۔ یہ سب کے لیے پیغام تھا کہ شہر کی فتح اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کے لیے سلطان اور اس کے مشیروں نے طے کیا کہ ایک آخری پرزور حملہ کیا جائے۔ اس حملے میں شہر فتح ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ محاصرہ ہٹا لیا جائے گا۔ آخری حملے سے پہلے 26 مئی 1453 کی رات سلطان محمد نے ایک نفسیاتی حربہ آزمایا۔ اس نے حکم دیا کہ اب سے ہر رات ہر خیمے کے سامنے ایک نہیں دو بڑے الاؤ روشن کیے جائیں گے۔ سپاہی آدھی رات تک فوجی بینڈ بجائیں گے اور خوب نعرے بازی کی جائے گی۔ پہلی رات جیسے ہی الاؤ روشن ہوئے، روشنی کی ایک لکیر تا حد نظر پھیل گئی۔ فوجی بینڈ اتنے زور سے بجے کہ قسطنطنیہ کے محافظ مارے خوف کے سینے پر صلیب بنانے لگے۔ 26 سے 28 مئی تک 3 راتیں مسلسل یہی ہوتا رہا۔ 27 مئی کی رات تو سلطان کی فوج میں شامل کچھ عیسائی سپاہیوں نے شہر والوں کو خبردار بھی کیا۔ انہوں نے تیروں کے ذریعے باندھ کر وارننگ والے پیغامات شہر میں پھینکے۔ ان میں لکھا تھا، تیار رہو، عثمانی فوج فیصلہ کن حملہ کرنے والی ہے۔ ادھر 26 سے 28 مئی تک عثمانی توپوں نے دیوار پر دن رات اتنی بمباری کی جتنی پورے محاصرے کے دوران پہلے نہیں ہوئی تھی۔ سپر گن بھی کبھی کبھار چلتی رہی، لیکن باقی توپوں نے مل کر سپر گن سے بھی زیادہ کام کیا اور کئی جگہوں سے دیواروں کی دھجیاں اڑ گئیں۔ ان 3 دنوں میں سلطان اپنے لشکر میں گھومتا رہا۔ وہ سپاہیوں کو بہادری پر انعام اور بزدلی پر سزا دینے کے اعلانات کر رہا تھا۔ مغربی مصنفین لکھتے ہیں کہ سلطان نے اپنے سرداروں کے سامنے بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہا تھا کہ اگر شہر فتح ہو گیا تو سپاہیوں کو 3 دن تک شہر میں لوٹ مار کرنے اور غلام لونڈیاں جمع کرنے کی اجازت ہوگی، جیسا کہ اس وقت دستور تھا۔ یہی نہیں، اس نے اپنے سرداروں سے یہ بھی کہا کہ شہر میں خزانے کے ڈھیر، خوبصورت عورتیں، شاندار گھر اور باغات ہیں اور یہ سب کچھ انہی کے لیے ہے۔ اگرچہ مسلمان مصنفین نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی جس سے ظاہر ہو سکے کہ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو ایسا کوئی لالچ دیا تھا۔ بہرحال 28 مئی کو ساری مسلم فوج نے روزہ رکھا اور پورا دن عبادت میں گزارا۔ دوسری طرف قسطنطنیہ کے اندر بھی پادریوں نے مقدس علامات اور صلیب کے ساتھ شہر میں جلوس نکالا۔ وہ مغربی دیوار پر بھی گئے جہاں انہوں نے شہر کے محافظوں کو فتح کی بشارت دی اور ان پر مقدس پانی چھڑکا۔ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا تھا جب شہر کی دیواروں پر 5000 گولے برسائے جا چکے تھے۔ اب آخری حملے کا وقت ہوا چاہتا تھا اور ساتھ میں محاصرے والوں کے لیے سب سے بری خبر یعنی موسلادھار بارش کا بھی۔
رات کے وقت سلطان نے تمام فوج اور بحری بیڑوں کو حکم دیا کہ ایک ہی وقت میں شہر پر ٹوٹ پڑیں، لیکن اصل میں یہ سارے حملے صرف دکھاوے کے لیے تھے تاکہ محافظوں کی توجہ بٹی رہے۔ اصل حملہ مغربی دیوار کے سینٹر میں، مرکز میں، رومانوس گیٹ کے پاس ہونا تھا، جہاں کی دیوار زیادہ تر پہلے سے گر چکی تھی۔ یہاں صرف مٹی اور پتھروں کی ایک باڑ رہ گئی تھی۔ سلطان رومانوس گیٹ کے قریب ہی کھڑا تھا۔ رات 1:30 بجے سلطان نے اپنی غیر منظم فوج کو دیوار پر حملے کا حکم دیا۔ ڈھول کی تھاپ پر ہزاروں سپاہی خندق پار کر کے باڑ پر ٹوٹ پڑے۔ قسطنطنیہ کے محافظ اپنے کمانڈر جسٹینیانی کی قیادت میں بھرپور دفاع کر رہے تھے۔ انہوں نے عثمانی فوج پر پتھروں، گریک فائر اور تیروں کی ایسی بارش کی کہ ہزاروں سپاہی مارے گئے۔ 2 گھنٹے تک بڑی خوفناک جنگ ہوئی۔ سلطان نے اس غیر منظم فوج کے پیچھے ملٹری پولیس کھڑی کر رکھی تھی اور اس کے پیچھے جینیسریز کھڑے تھے۔ جو سپاہی بھاگ کر واپس آتا، ملٹری پولیس اسے ڈنڈوں کے زور پر واپس میدان جنگ میں دھکیل دیتی، اور اگر کوئی سپاہی ملٹری پولیس کا گھیرا توڑ کر پیچھے آتا تو وہاں کھڑے جینیسریز تلواروں سے اس کے ٹکڑے کر دیتے۔ چنانچہ یہ غیر منظم سپاہی جان توڑ کر آخری لمحات تک لڑے۔ 2 گھنٹے بعد رات کے 3:30 بجے جب شہر کے محافظ بھی لڑتے لڑتے بری طرح تھک چکے تھے تو سلطان نے غیر منظم فوج پیچھے ہٹا کر تازہ دم دائیں بازو والی فوج اناتولین انفینٹری کو حملے کا حکم دیا۔ اناتولین انفینٹری کے دستے ڈھالوں کی آڑ میں آگے بڑھنے لگے تو ان پر تیروں اور پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ پھر شہر کے محافظوں نے ان پر گریک فائر پھینک کر انہیں جلانا شروع کر دیا۔ محافظوں نے چھوٹی چھوٹی توپوں سے فائر بھی کھول دیا۔ اس سب کچھ سے انفینٹری کے سینکڑوں سپاہیوں کی جانیں چلی گئیں۔ اب سلطان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ محافظوں پر توپوں سے گولہ باری کرے۔ حالانکہ سلطانی توپوں کی گولہ باری سے عثمانی سپاہیوں کی جانیں بھی خطرے میں پڑ سکتی تھیں، لیکن سلطان یہ رسک لینے پر مجبور تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے توپ خانے کو باڑ پر بھرپور گولہ باری کا حکم دے دیا۔ باڑ پر بمباری شروع ہو گئی۔ یہ اسٹریٹجی کامیاب رہی۔ ایک بڑا گولہ گرا اور باڑ کا ایک حصہ اڑ کر پرے جا گرا۔ یہاں ایک بڑا گیپ بن گیا تھا جہاں سے انفینٹری کے 300 سپاہی شہر کے اندر داخل ہو گئے، لیکن رومی محافظ بھی مستعد کھڑے تھے، ایکٹیو تھے۔ انہوں نے ان 300 سپاہیوں کو زیادہ آگے نہیں بڑھنے دیا اور جلد ہی پیچھے دھکیل دیا، شہر سے باہر نکال دیا۔ یہ خوفناک لڑائی 2 گھنٹے جاری رہی، لیکن انفینٹری کو فتح نہ مل سکی۔ صبح کے 5:30 بجے سلطان نے اس فوج کو بھی واپس بلا لیا۔ ان حملوں میں سلطان کی فوج بری طرح تھک چکی تھی۔ اب صرف 12,000 جینیسریز اور 5,000 دوسرے سپاہی باقی بچے تھے، یعنی کل 17,000 فوج ہی صحیح سلامت اور تازہ دم پیچھے کھڑی تھی۔ باقی فوج رات بھر کے حملوں میں تھک چکی تھی۔ سلطان شہر کے محافظوں کو، رومیوں کو آرام کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، سو اس نے اپنی فوج کے اس آخری حصے کو بھی اسی وقت حملے کا حکم دے دیا۔ سلطان اپنی فوج کے اس آخری تازہ دم حصے کو بھی حملے کا حکم دے کر یہ جانتا تھا کہ وہ بہت بڑا جوا کھیل رہا ہے۔ اس کی ساری کامیابی کا انحصار اسی فائنل حملے پر تھا۔ اگر یہ حملہ بھی ناکام ہو جاتا تو پھر سلطان کے پاس واپسی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس حملے کو جینیسریز لیڈ کر رہے تھے۔ انہوں نے بھرپور حملہ کیا، لیکن شہر کے محافظ تھکن سے چور ہونے کے باوجود جینیسریز کا مقابلہ بھی ڈٹ کر کرنے لگے۔ بظاہر فتح کی کوئی امید ایک بار پھر نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ تاریخی جنگ اپنے عروج پر تھی کہ عثمانیوں کو ایک غیر متوقع بڑی کامیابی مل گئی۔ وہ یہ کہ شہر کی مغربی دیوار کی تہہ میں ایک خفیہ دروازہ تھا جسے سرکس ڈور بھی کہا جاتا تھا۔ اس دروازے کو شہر کے محافظ عثمانی کیمپ پر چھاپہ مار کارروائیوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ 28 مئی کی رات کچھ رومی محافظوں نے اسی دروازے کو استعمال کیا، لیکن واپسی پر بند کرنا بھول گئے۔ ایک ترک سپاہی نے یہ منظر دیکھ لیا۔ پھر 50 ترک سپاہی یہیں سے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے شہر کی دیوار پر پہنچ کر صلیبی پرچم پھاڑ دیے اور سلطنت عثمانیہ کا پرچم لہرا دیا۔ ادھر دوسری مغربی دیوار پر محافظوں کے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان کا کمانڈر جسٹینیانی، جس نے دیو مالائی ہیرو ایکلیس جیسا لباس پہن رکھا تھا، وہ پہلے سے زخمی تھا، لیکن رات کی لڑائی میں اسے کچھ اور گہرے زخم آئے۔ اب وہ لڑنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔
اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ شہنشاہ کانسٹنٹائن نے اسے فرار ہونے کے لیے خفیہ دروازے کی چابی تھما دی۔ لیکن جیسے ہی جسٹنیانی کے چند ساتھی اسے لے کر اس خفیہ دروازے سے باہر نکلے، اس کے باقی سینکڑوں ساتھی بھی اس کے پیچھے ہی ہو لیے اور دیوار سے ہٹ گئے۔ جسٹنیانی اور اس کے ساتھیوں کے ہٹ جانے سے دیوار کا دفاع بے حد کمزور ہو گیا۔ اسی لمحے جنسریز کا آغا حسن اپنے 30 ساتھیوں سمیت باڑ پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے باڑ پر عثمانی پرچم بھی لہرا دیا۔ اگرچہ حسن اور اس کے 18 ساتھی اس لڑائی میں کام آ گئے، لیکن باڑ پر لہراتا عثمانی پرچم باہر کھڑی ترک فوج اور اندر موجود رومی شہریوں کو صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ 29 مئی کی صبح 7 بجے کا وقت تھا اور قسطنطنیہ 1000 سال بعد سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں فتح ہو چکا تھا۔ سرخ سیب ان کی جھولی میں آن گرا تھا۔ جنسریز شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر شہر کے باہر کھڑی تھکی ہوئی عثمانی فوج میں ایک نیا جوش بھر گیا۔ وہ بھی جنسریز کے پیچھے شہر میں داخل ہونے لگے۔ 10 منٹ کے اندر 30,000 سپاہی شہر کی اندرونی دیوار تک پہنچ کر اس کے دروازے کھول رہے تھے۔ شہر کے محافظ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ 700 سال کا انتظار ختم ہو چکا تھا، لیکن مسئلہ تھا شہر کو محفوظ اور پرامن رکھنے کا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ شہر کو فتح کرنے والوں کو ابھی آپس میں بھی لڑنا تھا۔ یہ کیا کہانی تھی؟ کچھ عیسائی آج بھی قسطنطنیہ کی فتح کی امید کیوں لگائے بیٹھے ہیں؟ قسطنطنیہ کی دیواروں میں کون زندہ ہے؟ اور ہاں، وہ آخری رومن شہنشاہ کانسٹنٹائن 11 کا کیا ہوا؟ ہیگیا صوفیہ کے تہہ خانوں سے کون سا خزانہ ملا تھا؟ یہ سب کچھ آپ کو دکھائیں گے، لیکن سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے اس سیزن کی اگلی اور آخری قسط میں۔ دنیا میں قیامت کے جتنے بھی تصورات ہیں، ان میں ایک بات سب میں یکساں ہے، وہ یہ کہ قیامت جب بھی آئے گی وہ ایک بہت بڑی تباہی لائے گی، جس کے بعد ایک نئی دنیا، ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ اسی طرح کا ایک عقیدہ اناطولیہ اور یورپ کے عیسائیوں میں 15ویں صدی میں بھی تھا۔ وہ یہ کہ اگر قسطنطنیہ فتح ہو گیا، یعنی قسطنطنیہ عیسائیوں سے چھن گیا، تو اس دن قیامت آئے گی یا قیامت کا آغاز ہوگا۔ اس لیے 29 مئی 1453 کے دن قسطنطنیہ کے عیسائیوں نے یہی سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے۔ شہر واقعی تباہ ہو رہا تھا اور شہر کے باہر اپنے خیمے میں بیٹھا سلطان محمد فاتح منتظر تھا کہ کب یہ قیامت کے لمحات رکیں اور وہ شہر میں امن و امان کا حکم دے کر ایک نئے عہد کا آغاز کر سکے، کیونکہ اس کی نظریں اس تباہی کے پار وہ مستقبل دیکھ رہی تھیں جب قسطنطنیہ نے استنبول کے نام سے پھر دنیا کا ایک عظیم الشان شہر بننا تھا۔ میں ہوں فیصل وڑائچ اور سلطنت عثمانیہ کے سیزن 1 کی آج آخری قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھا رہے ہیں۔ قدیم زمانے میں اصول تھا کہ جس شہر کو جنگ سے فتح کیا جائے گا، فاتح فوج کو 3 دن اس شہر میں لوٹ مار کی اجازت ہوگی۔ قسطنطنیہ بھی جنگ سے فتح ہوا تھا اور سلطان بھی سپاہیوں کو 3 دن کھلی چھوٹ دینے کا پابند تھا، اور ایک موقع پر وہ یہ وعدہ بھی کر چکا تھا۔ اس لیے شہر فتح ہوتے ہی لوٹ مار شروع ہو گئی۔ لیکن انسانی فطرت ہے کہ وہ مایوسی میں بھی امید کا دامن نہیں چھوڑتا۔ قسطنطنیہ کے لوگ جانتے تھے کہ ان کا شہر عثمانی ترکوں نے فتح کر لیا ہے، لیکن وہ اب بھی کسی معجزے کے منتظر تھے۔ شہر کے سینکڑوں لوگ ہیگیا صوفیہ کی طرف بھاگے، اسی ہیگیا صوفیہ کی طرف جس کا انہوں نے ابھی کچھ ہفتے پہلے ایسٹر سنڈے تک پر بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ اب اسی ہیگیا صوفیہ کی طرف ہزاروں لوگ پناہ کے لیے بھاگ رہے تھے۔ شہر میں صدیوں سے ایک الف لیلوی داستان مشہور تھی کہ جب بھی کوئی فاتح شہر میں داخل ہو کر کانسٹنٹائن کے ستون تک آ پہنچے گا، جو کہ ہیگیا صوفیہ سے آدھے کلومیٹر کی دوری پر ہے، تو اس وقت ایک فرشتہ نمودار ہوگا جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، اور اسے دیکھ کر شہر کے محافظوں کی ہمت بڑھ جائے گی اور وہ پھر سے فاتحین کا مقابلہ کریں گے اور انہیں شہر سے نکال دیں گے۔ کہانی کے مطابق چونکہ فرشتے نے ہیگیا صوفیہ کے قریب ہی نمودار ہونا تھا، اس لیے ہیگیا صوفیہ میں سینکڑوں پادری، مرد، عورتیں اور بچے جمع ہو چکے تھے اور موم بتیاں جلا کر کسی معجزے کی دعا مانگ رہے تھے۔
اس چرچ کا گنبد زلزلوں کی وجہ سے 3 بار گر چکا تھا۔ اس چرچ میں ہر رومی شہنشاہ کی تاج پوشی ہوتی رہی تھی، لیکن آج یہاں تاج پوشی کی خوشیاں نہیں بلکہ شہر کو بچانے کے لیے گریہ وزاری ہو رہی تھی۔ لیکن معجزے سے پہلے کچھ اور ہو گیا۔ معجزہ تو نہیں، البتہ ایک دھماکہ ہو گیا۔ وہ یوں کہ اچانک چرچ کے مرکزی دروازے پر جو شہنشاہ کے گزرنے کے لیے مخصوص تھا، ایک خوفناک آواز گونجی۔ شاید کچھ عیسائی یہ سمجھے ہوں کہ مدد کے لیے فرشتے آ پہنچے ہیں، لیکن یہ کسی فرشتے کی آمد نہیں بلکہ سلطان کی سب سے بہترین فورس یعنی جینیسریز کے چرچ میں داخلے کا اعلان تھا۔ جینیسریز نے 4 انچ موٹے دروازے کو کلہاڑیوں کے وار سے توڑ دیا تھا اور اب وہ چرچ کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ جینیسریز نے وہاں کھڑے ایک ایک پادری، عورت اور بچے کو غلام بنا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے چرچ کو جی بھر کے لوٹا۔ سونے، چاندی اور ہیروں سے جڑی صلیبیں اور وہاں نصب تصاویر کے قیمتی فریم تک اکھاڑ لیے۔ سارا فرنیچر، شہنشاہ کے بیٹھنے کی کرسی، سب کچھ لوٹ لیا گیا، لیکن ابھی سپاہیوں نے ایک اور اہم کام کرنا تھا۔ ہیگیا صوفیہ کے تہہ خانوں میں چھپا ہوا وہ خزانہ نکالنا تھا جس کی کہانیاں وہ ایک مدت سے اور خاص طور پر محاصرے کے دوران سلطان اور دوسرے لوگوں سے سنتے آئے تھے، اور جس کی خواہش میں وہ جان توڑ کر لڑے بھی تھے۔ سپاہیوں نے سارا تہہ خانہ چھان مارا، لیکن وہاں ایک قبر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ قبر وینس کے ایک سیاستدان کی تھی۔ جب اسے کھودا گیا تو سپاہی حیرت سے اچھل پڑے۔ مقبرے میں خزانہ تو نہیں، بس مٹھی بھر ہڈیوں کا ایک مجموعہ تھا۔ اتنی محنت اور قربانیوں کے بعد خزانے کی جگہ یہ ڈھانچہ دیکھ کر جینیسریز کی جھنجھلاہٹ بہت بڑھ گئی۔ انہوں نے یہ ڈھانچہ نکال کر سڑک پر پھینک دیا۔ یہ کہانی ویسٹرن ہسٹورینز نے بیان کی ہے، لیکن مسلم ہسٹورینز نے ایسے واقعات کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ ڈاکٹر عزیر نے البتہ لکھا ہے کہ ترکوں نے فتح کے جوش میں قتل عام شروع کر دیا، لیکن جب شہر والوں نے مزاحمت نہیں کی تو وہ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ اس کے علاوہ تمام مسلمان اور غیر مسلم ہسٹورین اس بات پر متفق ہیں کہ سلطان شہر کی عمارتوں کی تباہی نہیں چاہتا تھا۔ ہیگیا صوفیہ پر حملے کے بعد توہم پرست یونانیوں میں ایک اور کہانی بہت مشہور ہوئی۔ وہ کہانی یہ تھی کہ جب جینیسریز نے ہیگیا صوفیہ پر حملہ کیا تو پادری ساری صلیبیں اور دوسرے متبرکات اٹھا کر ایک دیوار کے پاس آئے۔ وہ دیوار درمیان سے کھل گئی، ایک راستہ پیدا ہو گیا، یہاں سے یہ لوگ اندر چلے گئے، دیوار پھر برابر ہو گئی۔ یونانیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ پادری آج بھی اسی دیوار کے اندر دوسری طرف کہیں زندہ سلامت ہیں۔ جس روز کوئی عیسائی بادشاہ پھر سے قسطنطنیہ کو فتح کر کے سینٹ ہیگیا صوفیہ کو دوبارہ گرجا گھر بنا لے گا تو اس روز دیوار پھر سے کھلے گی اور اس کے پار موجود پادری واپس حقیقی دنیا میں آ جائیں گے۔ ہیگیا صوفیہ میں تو معاملہ بغیر کسی خون خرابے کے نمٹ گیا تھا، لیکن شہر کے باقی علاقوں میں حالات اچھے نہیں تھے، بلکہ ہلاکت خیزی تیز ہو چکی تھی۔ شہر کے کچھ حصوں میں لوگ اب بھی ترک سپاہیوں کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے تھے اور ان پر اینٹیں اور گریک فائر پھینک رہے تھے، جبکہ کچھ جگہوں پر عثمانی فوج کے چھوٹے چھوٹے دھڑوں میں لڑائیاں بھی شروع ہو چکی تھیں۔ یہ جھڑپیں غلام اور لونڈیاں بنانے کے معاملے پر شروع ہوئی تھیں۔ ہر سپاہی کی کوشش تھی کہ صحت مند، نوجوان اور خوبصورت لڑکے لڑکیاں اس کے ہاتھ آئیں تاکہ انہیں غلام مارکیٹ میں بھاری قیمت پر بیچا جا سکے۔ اس کوشش میں سپاہی آپس میں جھگڑ پڑے۔ اس معاملے پر سپاہیوں نے تلواریں نکال لی تھیں۔ شہر کی گلیوں میں ایک نیا خون خرابہ شروع ہو چکا تھا جس میں بہت سے عثمانی سپاہی آپس میں ہی لڑ کر مارے گئے۔ آخر سالاروں نے مداخلت کر کے بیچ بچاؤ کرایا۔ سپاہیوں اور افسروں میں بحث کے بعد ایک فارمولہ طے پا گیا، وہ یہ کہ جو بھی سپاہی کسی گھر کو لوٹنے کے لیے جائے گا وہ اس گھر کے باہر ایک جھنڈا نصب کر دے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس گھر کو لوٹنے کا حق کسی اور کو نہیں، صرف ایک فرد کو ہے جس نے جھنڈا گاڑا ہے۔ تیسرے دن خدا خدا کر کے یہ خون ریزی اور لوٹ کھسوٹ ختم ہوئی۔ شہر کے زیادہ تر مردوں، عورتوں اور بچوں کو باندھ کر ترک خیموں میں پہنچا دیا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلمان تو اپنے قانون کے مطابق مال غنیمت اور غلام حاصل کر رہے تھے، لیکن عثمانی فوج میں شامل عیسائی بھی یہی کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی مال لوٹا، مرد و زن کو غلام بھی بنایا، لیکن
کیا واقعی شہر فتح ہو چکا تھا؟ حیرت انگیز طور پر شہر ابھی تک مکمل فتح نہیں ہوا تھا۔ شہر کے کچھ حصوں میں عیسائی جنگجو آخری سانس تک لڑنے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ یہ لوگ جیت تو سکتے نہیں تھے، بظاہر موت جلد یا بدیر ان کا مقدر تو تھی ہی۔ ایسے میں سلطان محمد فاتح نے جنگ ختم کرنے کے لیے انہیں ہتھیار پھینکنے کے بدلے امان دینے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور سلطان نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ انہیں واپس جاتے ہوئے عثمانی فوج کے کسی دھڑے نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ لوگ شہر سے نکلے اور اطالوی جہازوں میں بیٹھ کر یورپ چلے گئے، لیکن شہر کی بندرگاہ میں 15 جہاز ایسے کھڑے رہے جنہیں چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ جہاز مسافروں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ عثمانی فوج نے یہ سارے جہاز قبضے میں لے لیے اور مسافروں کو غلام بنا لیا گیا۔ شہری آبادی کو غلام بنانے والی بات بھی تاریخ میں متنازع ہی رہی ہے، اور آج اس کے حق میں یا اس کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ایک ویسٹرن ہسٹورین اسٹینفورڈ شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شہر کی زیادہ تر آبادی عثمانیوں کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جا چکی تھی، یعنی انہیں غلام نہیں بنایا گیا تھا۔ اب شہر واقعی فتح ہو چکا تھا، رہی صحیح مزاحمت بھی ختم ہو چکی تھی۔ پورے شہر پر مسلمانوں کا، عثمانی ترکوں کا کنٹرول تھا، لیکن 4 لوگ ایسے تھے جن کی تلاش سلطان محمد فاتح کے لیے اس وقت سب سے اہم تھی۔ جن 4 کی تلاش تھی ان میں سے ایک تھا رومن شہنشاہ کانسٹنٹائن 11، دوسرا سلطان کا چچا اورہان قلبی جو عثمانیوں کا غدار تھا، تیسرا پوپ کا نمائندہ کارڈینل آئسوڈور جو پوپ کے 300 تیر اندازوں کے ساتھ شہر میں آیا تھا، اور چوتھا شہر کے محافظوں کا سردار جسٹینیانی۔ ان 4 کی تلاش جاری تھی کہ سلطان کے پاس ایک کٹا ہوا سر لایا گیا، جس کے متعلق کچھ قیدیوں نے تصدیق کی کہ یہ سر کانسٹنٹائن 11 یعنی شہنشاہ قسطنطنیہ کا ہی ہے۔ چنانچہ سر کو ایک نیزے پر ٹانگ کر ہیگیا صوفیہ کے سامنے سرخ سیب والے مجسمے کے ستون پر نصب کر دیا گیا تاکہ سب کو تصدیق ہو جائے کہ رومن شہنشاہ مر چکا ہے۔ بہرحال مغربی دنیا میں آج بھی کوئی یقین نہیں رکھتا کہ کانسٹنٹائن کی لاش ملی تھی اور اس کا سر کاٹا گیا تھا، کیونکہ اس کی قبر تاریخ کی نامور گمشدہ قبروں میں سے ایک ہے۔ جو سر سلطان کو پیش کیا گیا تھا وہ کانسٹنٹائن 11 کا تھا یا نہیں، لیکن سلطان اس بات سے مطمئن تھا کہ کانسٹنٹائن 11 اب نہیں رہا۔ مسلم ہسٹورینز نے بھی لکھا ہے کہ جب جینیسریز شہر میں داخل ہوئے تو کانسٹنٹائن نے اپنی قیمتی پوشاک اتار پھینکی تھی اور لڑتے ہوئے جان دے دی تھی۔ سلطان کی لسٹ میں کانسٹنٹائن 11 کے بعد دوسرا نمبر اورہان قلبی کا تھا، کیونکہ جب تک یہ شخص زندہ تھا یہ خطرہ موجود تھا کہ وہ عثمانی سلطنت کے تخت و تاج پر اپنا دعویٰ کر کے خانہ جنگی نہ شروع کروا دے۔ شاید اورہان قلبی شہر سے زندہ سلامت نکل جاتا، لیکن سلطان کے سپاہیوں نے اسے سی آف مارمرا کے قریب والی دیوار پر دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اورہان جان بچانے کے لیے بھاگا، لیکن سپاہیوں نے اسے گھیر لیا۔ جب اسے فرار کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو اس نے بلند دیوار سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ سپاہی اسے دیکھنے کے لیے قریب آئے تو وہ مر چکا تھا۔ ترک سپاہی اس کا بھی سر کاٹ کر سلطان کے پاس لے گئے اور یوں یہ دوسرا دشمن بھی مارا گیا۔ تیسرا دشمن تھا کارڈینل آئسوڈور۔ یہ گرفتاری کے خوف سے اتنا پریشان ہوا کہ اس نے اپنے قیمتی کپڑے اتار کر ایک لاش کو پہنا دیے اور لاش کے پھٹے پرانے خون آلود کپڑے پہن کر بندرگاہ کے راستے پر ہو لیا، لیکن راستے میں اسے سپاہیوں نے روک لیا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ ترک سپاہی اسے شکل سے نہیں پہچانتے تھے۔ ان کے پاس صرف ایک حکم تھا کہ اس بوڑھے کو شہر سے نہیں جانا چاہیے۔ سپاہی اسے ایک عام سا غریب بڈھا تصور کر رہے تھے جو ظاہر ہے غلام بنائے جانے کے قابل بھی نہیں تھا، نہ اس کی غلام مارکیٹ میں کوئی اچھی قیمت ملنے کی امید تھی۔ وہ شاید اسے جان سے مار ڈالتے بے فائدہ سمجھ کر، لیکن آئسوڈور کے پاس کچھ رقم موجود تھی۔ اس نے وہ رقم انہیں دے دی اور سپاہیوں نے رحم کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ یوں آئسوڈور کارڈینیل بھی شہر کے باہر کھڑے ایک اٹالین جہاز تک پہنچنے میں کامیاب ہوا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس طرح یہ تیسرا دشمن جان بچا کر نکل گیا۔ سلطان کا چوتھا دشمن جنگجو سردار جسٹینیانی تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو شہنشاہ کانسٹنٹائن 11 کے بعد قسطنطنیہ کے محافظوں کی سب سے بڑی امید تھا۔
یہ بہت بہادری سے لڑا تھا اور عثمانی فوج بھی اس کی معترف تھی۔ جسٹینیانی دراصل شہر پر عثمانیوں کا قبضہ ہونے سے پہلے آخری لڑائی میں شدید زخمی ہو چکا تھا اور اس کے ساتھی اسے اٹھا کر اسی بحری جہاز میں لے گئے تھے جس پر وہ جنیوا سے یہاں پہنچا تھا۔ جب عثمانی فوج شہر میں داخل ہو گئی تو جسٹینیانی اسی بحری جہاز میں زخمی پڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھی عثمانیوں سے لڑائی میں مارے جا چکے تھے، لیکن کچھ اس کے بچے کچھ ساتھی فوری طور پر اس وقت اپنے جہاز میں پہنچے اور جہاز کو بندرگاہ سے دور لے گئے۔ یوں جسٹینیانی زندہ عثمانی سپاہیوں کے ہاتھ تو نہیں آیا، لیکن جنگ میں وہ اتنا زخمی ہو چکا تھا کہ زیادہ دیر زندہ بھی نہیں رہا۔ 1 جون 1453 کو وہ بھی مر گیا۔ اس کے ساتھی اس کی لاش یونان لے گئے اور اسے یونانی جزیرے چیاس پر دفن کر دیا۔ یوں سلطان کو 4 انتہائی مطلوب لوگوں میں سے 3 مارے گئے اور صرف 1 زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ تاہم ان 4 کے علاوہ اب سلطان محمد فاتح کے نزدیک ایک ہی دشمن باقی تھا جو گھر کے اندر تھا اور سلطان اس سے بھی جان چھڑانا چاہتا تھا۔ یہ تھا سلطان کا وزیر اعظم خلیل پاشا، جس نے قسطنطنیہ کی فتح کے خیال کو ایک جنونی نوجوان کی بے وقوفی قرار دیا تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے 2 روز بعد خلیل پاشا کی گردن اڑا دی۔ اب شہر فتح ہو چکا تھا، سلطان کے دشمن مارے جا چکے تھے یا بھاگ چکے تھے۔ 21 سال کا نوجوان عثمانی سلطان محمد فاتح اب سب سے زیادہ چاہے جانے والے شہر کا مالک بن چکا تھا۔ وہ شہر فتح ہو چکا تھا جس کا انتظار مسلمان 7 صدیوں سے کر رہے تھے، جس کی بشارت پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ دن ڈھلے سلطان شہر میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے وہ گرجا گھر ہیگیا صوفیہ کے سامنے پہنچا، گھوڑے سے اترا اور اس نے زمین سے کچھ مٹی اٹھا کر اپنی پگڑی پر ڈال لی۔ یہ اس کا خدا کے سامنے عاجزی کا اظہار تھا۔ وہ عمارت میں داخل ہوا، یہاں ایک سپاہی نے آذان دی اور سلطان نے اس گرجا گھر کو مسجد بنانے کا اعلان کر دیا۔ اعلان کے ساتھ ہی اس کو نیا نام دیا گیا، آیا صوفیہ۔ اس دوران سلطان نے دیکھا کہ ایک سپاہی عمارت کا فرش توڑ رہا تھا۔ سلطان نے سپاہی کو روکا اور کہا، شہر اور اس کی عمارتیں میری ہیں، انہیں نقصان مت پہنچاؤ۔ سلطان نے ہیگیا صوفیہ کو تو مسجد بنا دیا تھا، لیکن شہر کے ایک اور اہم چرچ، دا چرچ آف دا ہولی اپاسٹلز کو مسجد نہیں بنایا گیا تھا۔ 1 جون کو سلطان نے شہر میں امن و امان قائم کرنے کا فرمان جاری کر دیا اور شہر سے بھاگنے والوں کو بھی کہا کہ وہ واپس آ جائیں، انہیں امان دی جائے گی۔ یہی نہیں بلکہ سلطان نے آرتھوڈاکس عیسائیوں کے سب سے معزز پادری جارج سکولیریس، جسے اس کی فوج نے قیدی بنایا ہوا تھا، اس کو آزادی دلوا کر آرتھوڈاکس عیسائیوں کا روحانی پیشوا مقرر کر دیا۔ اب آرتھوڈاکس چرچ سلطان محمد فاتح کی سرپرستی میں آ چکا تھا، جبکہ قسطنطنیہ کے ساتھ واقع جنیوا کی کالونی گلاٹا نے بھی خود ہی سرنڈر کر دیا تھا، اور یوں یہ سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکا تھا۔ قسطنطنیہ کا چھن جانا یورپین عیسائیوں کے پرانے عقیدوں اور یقینوں پر بہت بڑی ضرب تھی۔ وہ اسے ہضم نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ ان کے لیے ناقابل یقین اور ناقابل قبول تھا، لیکن اب ان کے پاس سوگ منانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، اور یہ سوگ اعلانیہ منایا گیا۔ پھر بھی عیسائیوں کے روحانی پیشوا نے قسطنطنیہ پر دوبارہ قبضے کے لیے آخری 2 کوششیں کی۔ پوپ نکولس 5 نے پہلے تو صلیبی جنگوں کا اعلان کر دیا، لیکن اس پر یورپ سے کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی۔ پھر دوسری کوشش پوپ نے یہ کی کہ ترکوں کو ہی عیسائیت قبول کرنے کی دعوت دے ڈالی۔ ظاہر ہے یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت قرار دے دیا تھا۔ 2 جون کو آیا صوفیہ میں نماز جمعہ ادا کی گئی اور اس موقع پر سلطان نے شہر کو ایک نیا نام دیا، اسلام بول، جس کا مطلب تھا اسلام کا شہر۔ لیکن حیرت انگیز طور پر یہ نام مقبول نہیں ہو سکا اور ترک زبان میں شہر کا پرانا نام ہی رائج رہا۔ یہ نام تھا استنبول۔ ہسٹورین فلپ مینسل کے مطابق یونانی زبان میں شہر کے اندر یا اندرون شہر کے لیے استنتنپول کی ٹرم استعمال ہوتی تھی۔ ترکی میں یہ ٹرم بگڑ کر استنتنپول سے استنبول بن گئی۔
یاد رہے اناطولیہ کے ترک قسطنطنیہ شہر کو فتح سے پہلے بھی استنبول ہی کے نام سے پکارتے تھے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام بول ہی بگڑ کر استنبول بنا ہے، لیکن یہ رائے درست نہیں لگتی، کیونکہ غالب امکان یہی ہے کہ مسلمان اسلام کے لفظ کو بگاڑ نہیں سکتے، اور اسلام کا تلفظ ویسے بھی پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی طریقے سے بولتے ہیں، اس لیے اسلام بول کے بگڑ کر استنبول بننے کا امکان کم ہے۔ فتح کے بعد قسطنطنیہ کی حاکمیت ہی نہیں، اس کی شکل و صورت اور آبادی بھی بدل گئی، کیونکہ سلطان ایک بار پھر اسے جیتا جاگتا عالمی شہر بنانا چاہتا تھا۔ اسی کے حکم پر پوری دنیا سے اور خاص طور پر سلطنت عثمانیہ کے کونے کونے سے ہنرمندوں کو لا کر یہاں بسانا شروع کر دیا گیا۔ ان میں عیسائیوں سمیت ہر مذہب کے لوگ شامل تھے۔ سلطان محمد فاتح نے ان سب کو مذہبی آزادی فراہم کی، نہ کسی کو زبردستی مذہب تبدیل کروایا گیا، نہ کسی کو اس کے مذہب پر عمل کرنے سے روکا گیا۔ دا آٹومن امپائر کا پہلا سیزن مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں ہم نے آپ کو ترکوں کے گمنام قبیلے یعنی عثمانی ترکوں کے ایک چھوٹے سے گروہ سے ایک سپر پاور امپائر قائم کرنے تک کی مکمل عظیم الشان داستان دکھائی ہے۔ اگلے 15 دن تک آٹومن امپائر کا سیزن 2 شروع ہو جائے گا، جس میں سلطنت عثمانیہ کے زوال اور جدید ترکی تک کی کہانی آپ دیکھیں گے۔ لیکن اس دوران کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ دیکھو سنو جانو کہ یہ سیریز آپ کو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سقراط نے جلاوطنی کے بجائے زہر کا پیالہ کیوں پیا تو یہاں کلک کیجئے۔ یہاں جانیے بھٹو کے آخری بیٹے کے آخری لمحات کی کہانی، اور یہ رہی محمد علی باکسر کی دلچسپ اور مکمل بائیوگرافی۔ دیکھو سنو جانو کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔